السلام علیکم۔ آج میں آپ کو جرم و سزا پر مبنی ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو بظاہر ایک معمولی بات سے شروع ہوتی ہے مگر آگے چل کر ایک سنجیدہ معاملہ بن جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک عورت کی جو اپنے بچے کو کہیں رکھ کر بھول جاتی ہے اور جب اسے احساس ہوتا ہے تو گھبراہٹ کے عالم میں سیدھا تھانے پہنچتی ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک بھول نہیں بلکہ انسان کی کمزوری، اس کے خوف اور حالات کی الجھن کو بھی سامنے لاتا ہے۔ یہ کہانی ملک صفدر حیات صاحب کی ہے۔ تو آئیے اب باقاعدہ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ جاتی ہوئی سردیوں کے دن تھے۔ فروری کے آخری ایام میں موسم سرما کا زور ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ گرمی شروع ہو جاتی ہے۔ فروری کا اختتام اور مارچ کا آغاز بڑا خوشگوار اور رومان پرور ہوتا ہے، اور ان دنوں بھی کچھ ایسا ہی سما تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا معمول کے کام نپٹا رہا تھا کہ کانسٹیبل نے اندر آ کر اطلاع دی، ملک صاحب کوئی عورت آپ سے ملنے آئی ہے۔ کون ہے وہ؟ میں نے نگاہ اٹھا کر کانسٹیبل کی طرف دیکھا اور پوچھا، اسے مجھ سے کیا کام ہے؟ جناب وہ اپنا نام کبرا بتاتی ہے اور اسی قصبے کی رہنے والی ہے، کانسٹیبل نے سنجیدہ لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ کام کے بارے میں جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، وہ اپنا مسئلہ صرف آپ ہی کو بتائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، اسے بھیجو میرے پاس۔ وہ درمیانے قد کے گوری چٹی عورت تھی جس نے ایک گرم چادر میں اپنے وجود کو اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ صرف اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور وہ بھی ایک مخصوص قسم کی بکل میں۔ اسی چہرے کو دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا تھا کہ نہ صرف وہ گوری چٹی بلکہ دلکش اور خوبصورت بھی ہے۔ تاہم اس وقت اس کا حسن و جمال ایک تشویشناک گمبھیرتا میں ڈوبتا دکھائی دیتا تھا۔ وہ میری میز کے سامنے پہنچ کر رکی تو میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ کر مدد طلب انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے اس کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ہاں کبرا بی بی بتاؤ، تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ جی میں اپنا بچہ کہیں رکھ کر بھول گئی ہوں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ کیا؟ مجھے ایک جھٹکا لگا اور میں الجھن زدہ نظر سے اس کی صورت دیکھتے ہوئے بولا، تم نے اپنا بچہ کھو دیا ہے؟ ایسا ہی سمجھ لے تھانے دار صاحب، اس کی بوجھل آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں اسے کہیں رکھ کر بھول گئی ہوں یا وہ کہیں کھو گیا ہے، بات تو ایک ہی ہے نا؟ غمزدہ سوگوار حسن اپنے اندر ایک خاص قسم کی کشش اور جاذبیت رکھتا ہے۔ اس نے اپنا بچہ کہیں رکھ کر بھول جانے والی بات جو کی تھی، اس نے مجھے خاص طور پر متوجہ کیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، تم اسی قصبے کی رہنے والی ہو نا؟ جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، میرا گھر ادھر مسجد والی گلی میں ہے۔ تم کون سی مسجد کی بات کر رہی ہو؟ مسجد بلال، اس نے جواب دیا۔ یہ بڑی مسجد تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو تم اکیلی ہی یوں تھانے چلے آئی ہو؟ میرا گھر والا غصے کا بڑا تیز ہے جی، وہ چہرے پر ناگواری کے تاثرات ظاہر کرتے ہوئے بولی۔ اگر پرویز کو پتہ چل گیا کہ میں نے بے پرواہی میں بچہ کہیں گم کر دیا ہے تو وہ مار مار کر میری چمڑی ادھیڑ دے گا، اس لیے میں گھر جانے کی بجائے آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے تھمی، پھر منت ریز لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب آپ جلدی سے میرے بچے کو تلاش کر دیں، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بی بی تمہارا بچہ کھو گیا ہے، اسے ڈھونڈ کر تمہارے حوالے کرنا میرا پیشہ ورانہ فرض ہے، اس میں احسان کرنے والی کوئی بات نہیں، اور جہاں تک تمہارے شوہر پرویز کا تعلق ہے تو اسے یہ بات کسی نہ کسی طرح تو پتہ چل ہی جائے گی، اور اگر وہ واقعی غصے والا ہے تو پھر وہ تم پر برسے گا بھی ضرور۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اضافہ کرتے ہوئے پوچھ لیا، تمہارا گھر والا کیا کرتا ہے؟ وہ جی ٹکے کباب بیچتا ہے، اس نے بتایا، قصبے کے مین بازار میں اس کی دکان ہے، سب لوگ اسے پیجا کبابیا کہتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا، اگر پرویز عرف پیجا کبابیا ہے تو پھر وہ بچے کی گمشدگی پر ضرور کبرا کی ٹکا بوٹی کر دے گا، لیکن یہ بات میں نے اپنے سامنے بیٹھی ایک پریشان حال ماں سے نہیں کہی۔ اس کے بجائے میں نے کبرا سے پوچھ لیا، اگرچہ تم بڑی عجیب بات کر رہی ہو کہ اپنا بچہ کہیں رکھ کر بھول گئی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی میں تم سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ تم نے اپنے بچے کو کہاں کہاں رکھا تھا اور اسے کہاں کہاں تلاش کر کے آ رہی ہو، اور مگر پہلے تم مجھے اپنے بچے کا نام اور عمر بتاؤ۔ اس نے اپنے سر کو اثباتی جنبش دی اور بولی، میرے بچے کا نام تو جاوید ہے، لیکن پیار سے سب اسے ببلو کہتے ہیں۔
ببلو لگ بھگ 3 سال کا ہے۔ 3 سال کا بچہ۔ میں نے گھور کر کبرا کی طرف دیکھا اور قدرے تیز لہجے میں کہا، تم کیسی ماں ہو جو اتنے کم عمر بچے کو کہیں رکھ کر بھول گئی ہو، جیسے وہ کوئی جیتا جاگتا انسان کا بچہ نہ ہو بلکہ عام استعمال کی کوئی شے ہو۔ کبرا سے گفتگو کے دوران میں ہی میں نے کاغذ قلم سنبھال لیا تھا اور ضروری پوائنٹس بھی نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، وہ دراصل مجھے بھولنے کی بڑی گندی عادت ہے۔ پرویز کو میری سعادت سے سخت چڑ ہے۔ میں روزانہ کوئی نہ کوئی شے کہیں رکھ کر بھول جاتی ہوں اور میں کسی شے کی بات نہیں کر رہا کبرا بی بی۔ میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کاٹ دیا۔ آج تک میں نے کسی ماں کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ وہ اپنا ننھا منا بچہ کہیں رکھ کر بھول گئی ہو۔ تم میری پیشہ ورانہ زندگی میں اس نوعیت کا پہلا اور نرالا کیس لائی ہو۔ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ صرف ایک ہی بیٹا ہے جی، یہی ببلو، وہ روحانسی آواز میں بولی۔ میں نے لگے ہاتھوں یہ بھی پوچھ لیا، شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 5 سال پورے ہونے والے ہیں جی، اس نے بتایا۔ میں نے کہا، کبرا، تم نے مجھے اپنے بچے کی گمشدگی کے بارے میں بتا رہی تھی کہ کہیں رکھ کر اسے بھول گئی ہو۔ اس نے بڑے گھیر والی جو گرم چادر اوڑھ رکھی تھی، اس کے اندر عجیب و غریب حرکت ہوئی۔ پھر اس کے ہاتھ پردے سے باہر نکل آئے۔ اس کے ہاتھ بھی بے حد خوبصورت تھے۔ ہاتھوں میں مجھے 2 تھیلے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے مذکورہ تھیلے میری میز پر رکھ دیے اور گلوگیر آواز میں بولی، تھانے دار جی، ان تھیلوں میں وہ سودا وغیرہ ہے جس کے لیے مجھے گھر سے نکلنا پڑا۔ میں نے ببلو کو اٹھایا اور قصبے کے مین بازار میں آ گئی۔ پرویز اس وقت گھر پر تھا۔ وہ دکان کی طرف جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ ٹکے کباب کا کام عموماً شام میں ہی شروع ہوتا ہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتی ہوئی بولی، سب سے پہلے میں جبار سبزی والے کی دکان پر گئی اور وہاں سے سبزی خریدنے کے بعد کریم بخش کریانے والی دکان پر گئی۔ گھریلو استعمال کے چند سودے لینے کے بعد میں شوکت علی کی دکان پر گئی۔ وہاں سے مجھے ببلو کے پجاموں کے لیے گرم کپڑا لینا تھا۔ ہر دکان پر میں نے ببلو کو نیچے کھڑا کیا اور سودا خریدنے کے بعد دوبارہ اٹھا لیا۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اسے کہاں سے اٹھانا بھول گئی۔ جب میں گھر کی طرف جانے لگی تو مجھے احساس ہوا کہ ببلو میرے ساتھ نہیں، اور اس احساس کے ساتھ ہی میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوئی، 2-3 گہری گہری سانسیں خارج کرنے کے بعد دوبارہ گویا ہوئی۔ میں بھاگم بھاگ ان دکانوں کی طرف گئی جہاں سے سودا خریدا تھا۔ میں نے جبار احمد، کریم بخش اور شوکت علی سے بھی پوچھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی میرے ببلو کے بارے میں نہیں جانتا۔ بس جی، پھر میں کیا کرتی؟ گھر کی طرف جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں پرویز کے غصے کو جانتی ہوں۔ ڈرتے ڈرتے آپ کے پاس آ گئی ہوں جی۔ خدا کے لیے کسی بھی طرح ہو آپ میرے ببلو کو ڈھونڈ دیں۔ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی۔ میں نے اس کے تھیلوں کو اپنی طرف کھینچا اور انہیں کھول کر اندر جھانکنے لگا۔ یہ ایک معمول کی کارروائی تھی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والوں کو یہ عادت سی ہو جاتی ہے کہ جو بھی شے کسی بھی حوالے سے سامنے آ جائے اسے چیک کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ یہ تو پھر بھی انتہائی متعلقہ تھیلے تھے۔ 5 منٹ کے معائنے سے میں نے بخوبی اندازہ لگا لیا کہ شاپنگ کے حوالے سے کبرا بی بی نے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا۔ میں ان تھیلوں کے منہ بند کر کے انہیں ایک طرف رکھتے ہوئے کبرا کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مزید 15-20 منٹ کے سوال و جواب کے بعد بھی جب گمشدہ بچے تک پہنچنے کا کوئی سرا ہاتھ نہ لگا تو میں سمجھ گیا کہ اس پریشان حال مصیبت زدہ عورت سے اور کچھ پوچھنے کا فائدہ نہیں۔ لہٰذا میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، کبرا بی بی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ، میں تمہارے بیٹے کو تلاش کرواتا ہوں۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے اس سے پوچھا، کیا تم لوگوں کے پاس ببلو کی کوئی تصویر ہے؟ نہیں جی، اس نے بے بسی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، تم جاؤ اپنے گھر، میں کارروائی شروع کرتا ہوں۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں میرا شکریہ ادا کیا، سودے والے تھیلے اٹھائے اور بوجھل قدموں کے ساتھ میرے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل اسحاق کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ یہ وہی کانسٹیبل تھا جو کبرا کی آمد کی اطلاع لے کر میرے پاس آیا تھا۔ جی ملک صاحب، اسحاق آ کر اٹینشن کھڑا ہو گیا۔ کیا تم اس عورت کو جانتے ہو؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ وہ بتا رہی تھی کہ کرم کوٹ ہی کی رہنے والی ہے۔ کیا یوسف تھانے میں موجود ہے؟ یوسف کانسٹیبل کا تعلق اسی قصبے سے تھا۔ اگر اس نے کبرا کو دیکھا تھا تو اس کے بارے میں بہتر طور پر بتا سکتا تھا۔
کانسٹیبل اسحاق نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جی ملک صاحب، وہ ادھر ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تم اسے میرے پاس بھیجو، میں نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ اس بات کی اہمیت زیادہ نہیں تھی کہ میرے تھانے کے عملے میں سے کوئی کبرا کو جانتا تھا یا نہیں۔ میں دراصل کسی جانکار کو اس تفتیشی کارروائی کا حصہ بنانا چاہتا تھا تاکہ گمشدہ بچے کو جلد از جلد اور بآسانی بازیاب کر کے اس تڑپتی سے سکتی ماں تک پہنچایا جا سکے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کانسٹیبل یوسف میرے سامنے کھڑا تھا۔ یوسف، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، ابھی ایک عورت مجھ سے مل کر گئی ہے، وہ جس نے گرم چادر اوڑھ رکھی تھی۔ جی ہاں، میں نے اسے دیکھا ہے۔ وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس کا صرف چہرہ نظر آ رہا تھا۔ ہاں ہاں وہی، میں نے تصدیقی انداز میں کہا۔ کیا تم اس عورت کو جانتے ہو؟ اس نے ایک لمحہ سوچے بغیر جواب دیا، نہیں جناب، وہ اسی قصبے میں ادھر مسجد بلال والی گلی میں رہتی ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ میں تو سمجھ رہا تھا تم کرم کوٹ کے ایک ایک بندے کو جانتے ہوگے۔ نہ صرف ایک ایک بندے کو بلکہ ایک ایک بندی کو بھی جانتا ہوں ملک صاحب، اس نے فخر سے سینہ پھلاتے ہوئے بتایا۔ لیکن آپ جس چادر پوش عورت کی بات کر رہے ہیں نا، وہ چہرہ میرے لیے بالکل نیا ہے، میں نے اسے پہلے اس قصبے میں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ ایک لمحے کو خاموش رہنے کے بعد مجھ سے بولا، ملک صاحب، یہ عورت کون تھی؟ آپ اتنی تشویش سے اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ میں نے اس کے کسی سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا اسی سے پوچھ لیا۔ یوسف، کیا تم پیجا کبابیہ کو جانتے ہو؟ پیجا کبابیہ کو کون نہیں جانتا جناب، وہ بڑی رسان سے بولا۔ ادھر مین بازار میں اس کے ٹکا کباب اور بوٹی وغیرہ کی دکان ہے، اور ہاں، وہ اس طرح چونکا جیسے اسے کوئی اہم بات یاد آ گئی ہو، اضطراری لہجے میں بولا، کیا پیجا کبابیہ ادھر مسجد بلال والی گلی میں رہتا ہے؟ کیا پیجا کبابیہ نے اس عورت کے ساتھ؟ یوسف نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو پیجا کی بیوی کبرا ہے۔ جناب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جلدی سے میری بات کاٹ کر بولا، یہ عورت ہرگز پیجا کبابیہ کی گھر والی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کبرا کو کئی مرتبہ دیکھا ہے اور اسے پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا، مجھے تو کوئی بڑا ہی چکر لگتا ہے۔ یوسف کے واشگاف الفاظ نے میرے ذہن میں پہلے سے موجود تشویش کو کئی گنا بڑھا دیا، تاہم خود کو معتدل رکھتے ہوئے میں نے کہا، چکر تو واقعی بہت بڑا بلکہ بہت خطرناک ہے۔ کبرا بتا رہی تھی کہ اس کا 3 سالہ بیٹا ببلو کہیں گم ہو گیا ہے، وہ ببلو کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے تھانے آئی تھی۔ یوسف چند لمحات تک بے یقینی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، اس بات میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ پیجا اور کبرا کا ایک 3 سالہ بیٹا جاوید بھی ہے، جسے سب پیار سے ببلو کہتے ہیں، لیکن میں ہرگز یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ جو عورت ابھی آپ سے مل کر گئی ہے وہ کبرا ہے۔ کبرا کا قد تو اس سے بہت کم ہے، وہ دبلی پتلی بھی ہے، پھر اس کی رنگت بھی گندمی ہے، بلکہ اس عورت کا رنگ تو بالکل صاف تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کبرا خود کو یوں چادر میں لپاٹ کر نہیں رکھتی، وہ پردہ کرتی ہے، لیکن اس طرح مشکوک انداز میں نہیں، اور جہاں تک ببلو کی گمشدگی کا تعلق ہے تو اس کی تصدیق پیجا سے کی جا سکتی ہے۔ یوسف، تم نے تو معاملے کو اور بھی الجھا دیا ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، پھر پوچھا، ASI بشارت ہے تھانے میں؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا، ASI صاحب کو آپ نے ہی کہیں بھیجا ہے۔ یوسف بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، ASI بشارت میرے ہی کام سے بس سٹینڈ کی طرف گیا تھا، لیکن اب تک تو اسے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ بہرحال، میں نے کانسٹیبل کی جانب دیکھتے ہوئے تہکمانہ انداز میں کہا، یوسف، تمہاری تجویز میرے دل کو لگ رہی ہے، مجھے اس سلسلے میں ببلو کے باپ کبابیہ سے پوچھ گچھ کرنا چاہیے، تم ابھی مین بازار کی طرف جاؤ اور پیجا کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ جی ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ ہونے گیا تے ہونے آیا جناب، اور اس ہونے آنے جانے سے پہلے حوالدار سلطان کو میرے کمرے میں بھیج دینا، میں نے سپاٹ آواز میں کہا، اور یوسف اچھا جناب کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ حوالدار سلطان میرے پاس آیا تو میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کیا، وہ بھی میری بات سن کر گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ یوسف کے دعوے کی روشنی میں یہ بات ہضم ہونے والی نہیں تھی کہ اس چادر پوش عورت کا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا،
یا وہ اپنا بچہ کسی دکان پر رکھ کر بھول گئی تھی۔ اس کے منہ سے بچہ رکھ کر بھولنے والی بات نے مجھے اسی وقت شک میں ڈال دیا تھا، اور اب تو یہ شک یقین میں بدلتا دکھائی دیتا تھا کہ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہونے والی تھی۔ میں نے حوالدار سے کہا، سلطان، تم ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر مین بازار کی طرف جاؤ، اور میں نے جن 3 دکانداروں کے بارے میں بتایا ہے ان سے جا کر کسی بچے کے حوالے سے پوچھ گچھ کرو، اور اگر ان میں سے کسی پر تمہیں شک پڑے تو اسے پکڑ کر تھانے لے آنا۔ باقی کی پوچھ تاچھ ادھر ہی کر لیں گے۔ میں نے یوسف کو پیجا کبابیہ کی طرف دوڑایا ہے، لیکن تمہیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ تم صرف اتنا ہی کرو گے جو میں نے کہا ہے، اور جلدی واپس بھی آؤ گے۔ ہو سکتا ہے بعد میں مجھے بھی نکلنا پڑے۔ اس صورت میں تمہارا تھانے میں رہنا بہت ضروری ہے۔ تم جانتے ہو ہمارے تھانے کی حوالات میں اس وقت کتنا اہم بندہ بند ہے۔ جی ملک صاحب، اس نے گہری سنجیدگی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ بوٹا سنگھ کو ہم نے بڑی مشکل سے گرفتار کیا ہے۔ آپ اسے ایک آدھ روز میں عدالت کے حوالے کرنے والے ہیں۔ بوٹا سنگھ ایک ایسا نام ہے جسے سنتے ہی ذہن میں آتا ہے وہ یا تو ہندو ہوگا یا پھر کوئی سردار جی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بوٹا سنگھ کا اصل نام سے بوٹا تھا، اور اس نے اپنے نام کے ساتھ سنگھ محض اس لیے لگا رکھا تھا کہ اس کے نام کی ہیبت اور دہشت قائم ہو جائے۔ میں نے حوالدار سلطان کو ضروری ہدایت کے ساتھ روانہ کر دیا، اور ایک مرتبہ پھر اس چادر پوش پوری سرار عورت کے بارے میں سوچنے لگا جو بقول خود اپنا 3 سالہ ببلو کہیں رکھ کر بھول گئی تھی۔ میں نے کانسٹیبل یوسف کو مین بازار کی جانب اس لیے روانہ کیا تھا کہ وہ پرویز کو پکڑ لائے، لیکن جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 افراد تھے، ایک مرد اور دوسری عورت۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا ASI بشارت کے ساتھ موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کر رہا تھا۔ میں نے چونک کر سوالیہ نظروں سے یوسف کی طرف دیکھا تو وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، مین بازار کی طرف جائیں تو راستے میں پیجا کا گھر پڑتا ہے۔ میں نے سوچا پہلے پیجا کی گھر والی سے مل لوں تاکہ پتہ تو چلے آخر بچے والا معاملہ کیا ہے۔ بس جی، کبرا نے جیسے ہی بچے کی گمشدگی کا سنا یہ تو پریشان ہو گئی۔ یہ میرے ساتھ ہی پیجا کی دکان تک پہنچی، اور پھر میں ان دونوں کو لے کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ وہ دبلا پتلا دراز قامت گھنگریالے بالوں والا کمزور سا مرد پیجا اور اس کے ہمراہ آنے والی عورت اصلی کبرا تھی۔ یوسف نے بالکل ٹھیک کہا تھا، کبرا ایک پستہ قامت اور دھان پان سی عورت تھی جس کا رنگ گہرا گندمی تھا۔ وہ اس کبرا سے انتہائی مختلف تھی جو مجھ سے مل کر اپنی بپتا سنا کر گئی تھی۔ میں چند لمحات تک ان دونوں میاں بیوی کو ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر انہیں بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ نہایت ہی مختصر الفاظ میں وہ ایک بھی جوڑ جوڑا تھا۔ یوسف نے اپنی بات کی وضاحت میں بتایا تھا کہ جب کبرا کو پتہ چلا کہ کوئی عورت کبرا بن کر اپنے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے تھانے آئی تھی تو وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اسی حوالے سے اس سے پوچھ لیا، ہاں کبرا، تم کیوں پریشان ہو گئی تھی؟ کیا تمہارا ببلو واقعی گم ہو گیا تھا؟ اللہ نہ کرے جی کہ میرے ببلو کو کچھ ہو، وہ اضطراری لہجے میں بولی۔ میں تو اس لیے فکر مند ہو گئی تھی کہ جب آپ کا بندہ میرے پاس پہنچا ببلو گھر میں نہیں تھا، وہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہا تھا۔ میں اسے دیکھنے کے لیے دوڑی، اور جب وہ مجھے نظر آ گیا تو میں نے سکھ کی سانس لی۔ بس اتنی سی بات ہے جناب، تو اس کا مطلب ہے تمہارا بچہ گم نہیں ہوا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں جی، بالکل نہیں، اس نے جلدی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ اور تمہیں چیزیں ادھر ادھر رکھ کر بھولنے کی عادت نہیں ہے؟ ہے جی، بھولنے کی عادت تو ہے مجھے، وہ تصدیقی انداز میں بولی، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ میں اپنے بچے کو کہیں رکھ کر بھول جاؤں۔ اب ایسی بھی اندھیر نہیں مچی ہوئی جناب۔ میں نے بھولنے کی عادت کے حوالے سے اس لیے سوال کیا تھا کہ پتہ چل سکے وہ پوری اسرار چادر پوش عورت کبرا سے کتنی قریب تھی، یا کبرا کے بارے میں کتنی گہرائی تک جانتی تھی۔ کیا آج سپہر تم مین بازار میں سودا وغیرہ خریدنے گئی تھی؟ نہیں جناب، میں تو آج پورا دن گھر ہی میں رہی ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے، میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں پوچھا، آج سپہر میں تم نے جبار احمد سے سبزی نہیں خریدی، کریم بخش کے کریانہ اسٹور سے سودا نہیں لیا، اور شوکت علی کی دکان سے پجاموں کا گرم کپڑا نہیں خریدا اپنے ببلو کے لیے؟ بالکل نہیں تھانے دار صاحب، وہ حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی۔ آپ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ پیجا کبابیہ اس دوران میں بڑی حیرت اور الجھن سے ہماری گفتگو سن رہا تھا۔
کبرا جیسے ہی خاموش ہوئی وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار جی، آپ نے تو ہمیں چکرا کر رکھ دیا ہے۔ یہ عورت ہے کون جو کبرا بن کر آپ کے پاس آئی تھی اور ہمارے ببلو کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر کے گئی ہے؟ میں بھی یہی پتہ چلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آخر وہ تھی کون، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور میں یہ پتہ لگانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ آخر اس نے یہ سب کس مقصد کی خاطر کیا۔ مجھے تو وہ کوئی غلط قسم کی عورت لگتی ہے جناب، پیجا کبابیہ تشویشناک لہجے میں بولا، کوئی جرائم پیشہ عورت۔ آپ ہمیں اس کا حلیہ وغیرہ بتائیں جی، کبرا فکر مندی سے بولی۔ میں اندازہ لگانے کی کوشش کرتی ہوں وہ مردود ہے کون اور اس کو میرے ببلو سے کیا دشمنی ہے۔ پیجا کبابیہ کی گھر والی نے بڑی معقول بات کی تھی۔ میں نے ان دونوں میاں بیوی کو ان تمام معلومات سے آگاہ کر دیا جو میرے پاس تھیں۔ ان دونوں نے بڑی توجہ سے میری بات سنی، پھر یکے بعد دیگرے نفی میں گردن ہلا دی، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ وہ اس عورت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ کبرا نے بھویں سکیڑتے ہوئے کہا، پتہ نہیں یہ کون منحوس ہے جو میرا بھیس بدل کر کوئی چکر چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں تو اس حلیے کی کسی عورت کو نہیں جانتی۔ تھانے دار صاحب، پیجا نے میری جانب دیکھتے ہوئے الجھن زدہ انداز میں کہا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا جھمیلا ہے۔ آپ اس مشکوک عورت کو جلد از جلد ڈھونڈ کر اس سے پوچھیں کہ اس نے یہ سارا ناٹک کیوں کیا ہے۔ میں خلوص دل سے اس پراسرار عورت کو تلاش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس راز سے پردہ اٹھایا جا سکے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ دونوں کو بھی اس لیے تھانے بلایا ہے کہ اس عورت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوئی سراغ ہاتھ آ سکے، لیکن آپ لوگ تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد ایک گہری سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اب مجھے کوئی اور ہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تھانے دار جی، ہم نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، پیجا کبابیہ لجاجت بھرے انداز میں بولا۔ اگر ہمیں اس فراڈیا عورت کے بارے میں کچھ پتا ہوتا تو ہرگز آپ سے چھپاتے نہیں۔ میں نے تم دونوں کی بات کا یقین کر لیا ہے، اب اچھی طرح سوچ کر میرے ایک سوال کا جواب دو۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ٹٹولنے والی نظروں سے ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر گہری سنجیدگی سے پوچھا، تم لوگوں کی کسی سے دشمنی وغیرہ بھی ہے؟ دشمنی؟ کبرا نے منہ کو ٹیڑھا کرتے ہوئے کہا، نہیں جناب، ہمارا تو کوئی دشمن نہیں۔ پیجا، تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کبرا کے شوہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ تائیدی انداز میں بولی، کبرا نے آپ کو بالکل ٹھیک بتایا ہے، واقعی ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ایسے کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہی کہاں ہے۔ دیکھو میری بات غور سے سنو، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر گمبھیر لہجے میں کہا، وہ چادر پوش عورت جو کوئی بھی تھی وہ تم لوگوں کی دوست اور خیر خواہ تو بالکل نہیں تھی۔ یہ سب کچھ اس نے کوئی خاص مقصد حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ وہ محض مجھ سے کوئی مذاق کرنے آئی تھی۔ کوئی عورت اپنے اندر اتنا حوصلہ نہیں رکھ سکتی کہ یوں تھانے میں آ کر انچارج صاحب کے سامنے ایسا ڈرامہ رچائے۔ میں پیجا کی بات سے بالکل متفق ہوں۔ میں نے رک کر پیجا کبابیہ کی طرف دیکھا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، مجھے بھی وہ کوئی عورت جرائم پیشہ ہی لگتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور کبرا ہی کے حوالے سے کیوں۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے جی، کبرا خوفزدہ لہجے میں بولی، کہیں وہ ظالم عورت میرے ببلو کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ایسا کوئی خطرہ ہے جناب؟ پیجا نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں نے موجودہ حالات کی روشنی میں کہا، مجھے تو فی الحال ایسا نظر نہیں آ رہا۔ اگر فوری طور پر اس نے ببلو کو یا تم لوگوں کو کوئی نقصان پہنچانا ہوتا تو وہ میرے پاس آ کر ایسا ڈرامہ نہ رچاتی۔ میں سمجھ رہا ہوں یہ اس کی کوئی چال ہے۔ وہ ہم سب کی توجہ اس معاملے کی جانب مبذول کر کے کسی اور محاذ پر کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ویسے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آپ لوگ ببلو کے آس پاس رہیں اور اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیں، کم از کم اس وقت تک جب تک میں اس کے عزائم تک نہیں پہنچ جاتا۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا، اس وقت ببلو کس کے پاس ہے؟ آپ دونوں تو ادھر تھانے میں ہیں۔ کبرا نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، میں ببلو کو زاہدہ کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں۔ یہ زاہدہ کون ہے؟ میں نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ زاہدہ میری پڑوسن ہے جی، کبرا نے بتایا، ببلو اسی کے بچوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہا ہے۔ میں نے اسے ببلو کا خیال رکھنے کی تاکید کی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی جب تک میں واپس نہیں آ جاتی وہ اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھ کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتی رہے گی۔ ٹھیک ہے،
میں نے مطمئن انداز میں سر کو اثباتی جنبش دی۔ پھر تم جلدی گھر جاؤ اور ببلو کو اپنی نگرانی میں رکھو۔ پھر میں پیجا کبابیہ کی طرح متوجہ ہو گیا۔ اپنے ارد گرد کے ماحول پر گہری نظر رکھو اور اگر کوئی غیر معمولی بات دیکھو تو فوراً تھانے آ کر اطلاع دو۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی سمجھ گیا تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ سے ایک اور بات پوچھنی ہے جی۔ اس کے لہجے کی ہچکچاہٹ کے پیش نظر میں نے جلدی سے کہا، کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا میرا گھر پر رہنا ضروری ہے؟ اس نے پوچھا۔ کیا میں دکان کی طرف چلا جاؤں؟ کیا تمہارا دکان کھولنا بہت ضروری ہے؟ میں نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا۔ وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ میں نے مسالہ وغیرہ لگا کر بہت سا مال تیار کیا ہوا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اگر آج دکانداری نہ کی تو سب تباہ ہو جائے گا۔ پیجا مجھے ایک لالچی اور بے حس انسان لگا۔ وہ کسی بھی طور پر ایک اچھا باپ نہیں تھا۔ ادھر اس کے اکلوتے بچے کے حوالے سے ایک سنگین معاملہ چل رہا تھا اور ادھر وہ تکے کباب سینکنے کے لیے بے تاب دکھائی دیتا تھا۔ یہ تو تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ بچہ بھی تمہارا ہے اور دکانداری بھی تمہاری۔ تم ان دونوں میں سے کسی کو کس پر فوقیت دیتے ہو، اس فیصلے کا مکمل اختیار تمہیں حاصل ہے۔ میں نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ کبرا نے خفگی آمیز انداز میں پیجا کو دیکھا، پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، پیجا کو جانے دیں دکان پر، میں سنبھال لوں گی گھر کے معاملے کو۔ آپ اس سلسلے میں بے فکر ہو جائیں۔ میں ببلو کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نگاہ سے اوجھل نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ کبرا کو اپنے شوہر کا فیصلہ پسند نہیں آیا تھا۔ ایک ماں ہونے کے ناطے وہ اپنے بچے کے لیے بے حد فکر مند دکھائی دیتی تھی۔ اس موقع پر ان دونوں کے رویوں اور چہرے کے تاثرات سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ وہ خوشگوار ازدواجی زندگی نہیں گزار رہے تھے۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے پیجا کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، پیجا، تم ٹکا بوٹی اور کباب صرف بیچتے ہی ہو یا خود بھی کھانے کا شوق رکھتے ہو؟ کبھی کبھار کھا بھی لیتا ہوں جی۔ کبھی کبھار، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اس کا مطلب ہے تمہیں اپنے مال کے معیار اور کوالٹی پر بھروسہ نہیں ہے، ہوں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں تو A1 مال تیار کرتا ہوں جی، مسالے بھی بالکل اصلی استعمال کرتا ہوں، اس لیے میرے دکان کے ٹکے اور کباب بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ لوگ دور دور سے کھانے کے لیے آتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد میں ASI کے ساتھ موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے لگا۔ ہم دونوں کے ذہنوں میں ایک ہی سوال نے کھلبلی مچا رکھی تھی، وہ پراسرار چادر پوش عورت کون تھی اور اس نے ببلو کے حوالے سے یہ ڈرامہ کیوں رچایا تھا؟ اس سے پہلے کہ ہم کسی نتیجے پر پہنچتے، حوالدار سلطان واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے اسے تفتیش کے لیے مین بازار کی طرف روانہ کیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کوئی سنسنی خیز خبر لایا ہے۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پوچھا، ہاں بھائی سلطان، کیا خبریں ہیں؟ میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق کارروائی کی ہے ملک صاحب، سلطان نے جواب دیا۔ ان تینوں دکانداروں سے پوچھ گچھ کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس پردہ پوش عورت نے ان سے خریداری تو کی ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ کسی بچے کی موجودگی سے انکاری ہیں۔ میں نے جب انہیں مشکوک عورت کے نین نقوش اور چال ڈھال کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ میں کس عورت کا ذکر کر رہا ہوں۔ جبار احمد کو یاد ہے کہ مذکورہ عورت نے اس سے سبزی خریدی تھی۔ شوکت علی نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ اس عورت نے اس کی دکان سے کپڑا خریدا تھا اور کریانہ اسٹور والا کریم بخش بھی اس عورت کی آمد و خریداری کو تسلیم کرتا ہے۔ ان تینوں نے ایک خاص مشترک بات یہ کی ہے کہ ان کی نظروں میں مذکورہ عورت قصبہ کرم کوٹ کی رہنے والی نہیں تھی، اس لیے اجنبی ہونے کے باعث وہ ان کے ذہنوں میں محفوظ بھی رہ گئی۔ اور وہ جو نقلی کبرا نے واپس جا کر ان تینوں دکانداروں سے اپنے بچے کی گمشدگی کے بارے میں استفسار کیا تھا، میں نے حوالدار کی طویل وضاحت کو کاٹتے ہوئے سوال کیا، اس بارے میں وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اس امر کی بھی تردید کر دی ہے، حوالدار نے بتایا۔ ان تینوں کا متفقہ بیان یہ ہے کہ اس چادر پوش عورت کے ہمراہ کوئی بچہ نہیں تھا اور نہ ہی اس نے اپنی کسی گمشدہ بچے کے بارے میں ان سے کوئی سوال کیا تھا۔ البتہ وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، البتہ کریم بخش کریانہ فروش نے ایک نئی اور عجیب بات کی ہے۔ کیسی عجیب بات؟ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ حوالدار نے بتایا، کریم بخش کے مطابق اس عورت کے ساتھ ایک کالا کلوٹا مرد بھی تھا۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا، یہ ایک نئی بات سامنے آئی تھی۔ میری طرح ASI بشارت بھی چونک اٹھا۔
اور سوالیہ نظروں سے حوالدار کو تکنے لگا۔ میرے ذہن میں ایک ہلکی سی چبھن ہو رہی تھی۔ میں نے اس چبھن کو رفع کرنے کے لیے حوالدار سلطان سے پوچھ لیا، کیا جبار سبزی فروش اور شوکت علی کلاتھ مرچنٹ نے بھی اس کالے کلوٹے شخص کی تصدیق کی ہے جس کا ذکر کریم بخش نے کیا ہے؟ جی نہیں، حوالدار نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس سلسلے میں ان دونوں نے اپنی نا علمی کا اظہار کیا ہے۔ کریم بخش نے کالے کلوٹے شخص کے بارے میں اور کیا کیا بتایا ہے؟ میں نے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ حوالدار کے انکشاف نے صورتحال کو اور سنگین بنا دیا تھا۔ اگر واقعی اس مشکوک عورت کے ساتھ کوئی آدمی بھی تھا تو پھر یہ معاملہ کہیں زیادہ گمبھیر ہو جاتا تھا اور بڑے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ میرے سوال کے جواب میں حوالدار نے بتایا، ملک صاحب، میں کریم بخش کو اپنے ساتھ لے آیا ہوں تاکہ آپ اس سے ضروری سوال جواب کر سکیں۔ کہاں ہے وہ؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ سلطان نے بتایا، وہ باہر برآمدے میں بینچ پر بیٹھا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے میرے پاس بھیج دو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ حوالدار سلطان جی ملک صاحب کہتے ہوئے کمرے سے نکلا اور چند سیکنڈ کے بعد وہ کریم بخش کو میرے سامنے لے آیا۔ میں نے مخصوص اشارہ کر کے حوالدار کو جانے کی اجازت دے دی۔ کریم بخش کریانہ فروش کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ میں نے کریم بخش کو ایک کرسی پر بٹھایا اور رسمی لیک سلیک کے بعد اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، میں دراصل اس مشکوک چادر پوش عورت کے بارے میں معلومات اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس نے تمہاری دکان سے کوئی سودا خریدا تھا۔ میری نظروں میں وہ کوئی اچھی عورت نہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے وہ اس علاقے کی بھی رہنے والی نہیں ہے۔ یقیناً وہ کسی خاص مقصد کے تحت یہاں آئی ہے۔ اگر اس کی نیت بری ہے تو پھر ہم سب کو محتاط رہنا چاہیے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ احتیاط تو بہت اچھی چیز ہے، اس کی وجہ سے انسان بہت سی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، گہری سانس لی اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا ہے وہ دونوں میرے لیے اجنبی تھے۔ میں نے آج سے پہلے انہیں کبھی اس قصبے میں نہیں دیکھا۔ عورت کے حوالے سے تو جبار احمد اور شوکت علی نے بھی تصدیق کی ہے، میں نے کریم بخش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کالے کلوٹے ساتھی کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے تمہارے۔ یہ کچھ عجیب سی بات نہیں؟ نہیں جناب، بات عجیب نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ممکن تھا کہ وہ بندہ مجھے نظر بھی نہ آتا، بس ایک اتفاق سے میری نگاہ کو اس تک پہنچا دیا اور میں نے بڑی باریک بینی سے اس کا جائزہ لے لیا تھا۔ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، کیسا اتفاق کریم بخش؟ وہ جی، کریم بخش وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس عورت نے مجھ سے سودا لینے کے بعد ایک بڑا نوٹ دیا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی ایک گاہک کو سارے کھلے پیسے دے دیے تھے۔ میرے پاس چھوٹے نوٹ اتنے نہیں تھے کہ میں سودے کی قیمت کاٹ کر بڑے نوٹ میں سے اسے باقی پیسے دے سکتا۔ میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا، بی بی کھلے پیسے دو، میرے پاس چینج نہیں ہے۔ اس نے کہا، تو ٹھیک ہے، تم سودا دے دو، میں کل تمہیں پیسے دے دوں گی۔ میں نے کہا، بی بی میں تمہیں نہیں جانتا، آج پہلی مرتبہ دیکھا ہے، میں تمہیں ادھار سودا نہیں دے سکتا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے سودے والا تھیلا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ چند لمحات تک متذبذب رہنے کے بعد اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے آدمی سے کھلے پیسے لے کر آتی ہوں۔ وہ ایک طرف گئی، میری نظر نے اس کا تعاقب کیا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ عورت مذکورہ آدمی کے پاس پہنچی، ان دونوں میں کچھ بات چیت ہوئی۔ میں اتنے فاصلے سے ان کی آواز نہیں سن سکتا تھا۔ پھر اس وقت مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب وہ دونوں چپ چاپ ایک جانب جانے لگے۔ وہ عورت مجھ سے تو یہی کہہ کر گئی تھی کہ اپنے آدمی سے کھلے پیسے لینے جا رہی ہے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگا۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا تھا۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میری 4 پیڑھیاں دکانداری کرتی آئی ہیں۔ بزرگوں نے ہمیشہ یہی نصیحت کی ہے کہ جب کسی گاہک کا سودا تول کر اس کی طرف بڑھا دو تو پھر اسے خالی ہاتھ نہ جانے دو، یہ دکانداری کے لیے اچھا شگون نہیں ہوتا۔ جب وہ دونوں تلا ہوا سودا چھوڑ کر جانے لگے تو میں نے اپنے بزرگوں کی کہی ہوئی یہ بات میرے دماغ میں گونجنے لگی۔ میں نے اپنے بیٹے عارف کو دکان کا خیال رکھنے کو کہا اور خود سودے والا تھیلا اٹھا کر ان دونوں کی طرف لپکا۔ تھوڑی ہی دیر میں نے انہیں جا لیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا۔ میں نے سودے والا تھیلا چادر پوش عورت کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، خالی ہاتھ نہ جاؤ بی بی، یہ سودا رکھ لو، کوئی بات نہیں،
پیسے کل دے جانا۔ اس عورت نے تھیلے کی طرف ہاتھ بڑھانے کی بجائے ہچکچاہٹ آمیز انداز میں اپنے ساتھی کی جانب دیکھا۔ دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں چند اشاروں کا تبادلہ کیا، پھر عورت نے سودے والا تھیلا لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں نے مذکورہ تھیلا اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میں نے تم لوگوں کو کرم کوٹ میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے، کیا اس علاقے میں نئے آئے ہو؟ اس مرتبہ مرد نے جواب دیا، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، ہم چند روز پہلے ہی یہاں آئے ہیں، ادھر مسجد بلال والی گلی میں ہمارا گھر ہے، تمہارے اخلاق اور رویے نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے، اب تو ہم سارا سودا تمہاری ہی دکان سے لیا کریں گے، کیوں کبرا؟ بات کے اختتام پر اس کالے بھجنگ آدمی نے سوالیہ انداز میں چادر پوش عورت کی طرف دیکھا تو اس نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ سودا لے کر آگے بڑھ گئے اور میں خوشی خوشی اپنی دکان پر آ گیا۔ یہ ہے ساری کہانی تھانے دار صاحب۔ خاصی دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی ہے کریم بخش، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اگر اس کہانی میں تم نے رنگ آمیزی نہیں کی تو سمجھو تمہاری جان چھوٹ گئی، اور اگر کہیں ملاوٹ ہے تو پھر تمہیں… میں نے دانستہ دھمکی آمیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو اپنی آنکھوں پر سے بالوں کو ہٹاتے ہوئے جلدی سے بولا، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں جناب، میں نے آپ سے ایک ذرا بھی غلط بیانی نہیں کی۔ کریم بخش، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تمہیں اس کالے کلوٹے آدمی کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے، ذرا اس کے حلیے وضاقت اور پہناوے کے بارے میں مجھے بتاؤ، اس کی شخصیت میں کوئی ایسی خاص بات جو تم نے دیکھی ہو اور اس کی تلاش میں مددگار ثابت ہو سکتی ہو۔ چند لمحات کی پرسوچ خاموشی اختیار کرنے کے بعد وہ بتانے لگا، رنگت توے کی مانند سیاہ، آنکھیں سرخ، قد ٹھگنا، سر کے بال سولجر کٹ، بھاری بھرکم گھنی مونچھیں۔ اس نے سفید شلوار اور قمیض پہن رکھی تھی، پاؤں میں کوہاٹی چپل تھی اور اس کی قمیض کے سامنے والی جیب میں نیلے رنگ کا ایک چھوٹا سا کنگھا بھی تھا۔ ہاتھ چھوٹے چھوٹے اور خاصے پھولے ہوئے، جیسے ان پر ورم وغیرہ ہو۔ تمہارا مشاہدہ بہت قوی ہے کریم بخش، میں نے یہ ساری تفصیلیں کاغذ پر نوٹ کرتے ہوئے کہا۔ تم نے واقعی بڑی باریک بینی سے اس بندے کا جائزہ لیا ہے، ان اشاروں کی مدد سے تو اس بندے کی تصویر بھی بنائی جا سکتی ہے۔ وہ اپنی اس تعریف پر خوش ہوا اور نہ ہی ناخوش، بڑے تحمل سے اس نے میرا تبصرہ سنا اور میرے خاموش ہوتے ہی پوچھنے لگا، اب میرے لیے کیا حکم ہے سرکار؟ میں نے الٹا اسی سے پوچھ لیا، تم یقیناً واپس جانا چاہو گے؟ ہاں جی، آپ نے بالکل درست اندازہ لگایا ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ ادھر دکان پر عارف اکیلا ہے، دکانداری اس اکیلے کے بس کا کام نہیں، بیچارہ بڑی مشکل سے سنبھال رہا ہوگا۔ اور پھر اس نے ذرا رک کر ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ابھی تھوڑی دیر میں شام ہونے والی ہے، رات کا اندھیرا جیسے ہی پھیلنے لگتا ہے میں دکان بند کر دیتا ہوں، عارف میری واپسی کا انتظار کر رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے کریم بخش، تم خوشی سے جا سکتے ہو، میں نے معتدل لہجے میں کہا، لیکن اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا، اور جیسے ہی تمہیں ان دونوں کے بارے میں کوئی اہم یا غیر اہم بات پتہ چلے تم فوراً مجھے اطلاع دینا۔ اس نے میری ہدایات پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کی جاتے ہی ASI بشارت نے تشویشناک انداز میں کہا، ملک صاحب، صورتحال خاصی گمبھیر ہے، ہمیں فوراً ان دونوں مشکوک افراد کا سراغ لگانا چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ان کے مقاصد کیا ہیں۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو بشارت علی، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اگر وہ دونوں فراڈیے ابھی تک کرم کوٹ کی حدود میں ہی ہیں تو ان کی گرفتاری بہت ضروری ہے، اس سے پہلے کہ وہ اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہوں، ان کی گردنیں ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ وہ بڑے تیار انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ ASI بشارت علی نہایت ہی نڈر اور مہم جو قسم کا پولیس والا تھا۔ مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے کم و بیش 1 سال ہوا تھا، اور اس 1 سال میں نے بشارت کی جرأت، بہادری اور لیاقت کو اچھی طرح ٹھونک بجا کر آزما لیا تھا۔ بشارت علی، میرا ارادہ تو بڑا خطرناک اور رات تباہ کرنے والا ہے۔ رات تباہ کرنے والا؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، اگر وہ نقلی گوری چٹی کبرا اور اس کا کالا کلوٹا ساتھی ابھی تک کرم کوٹ کے اندر موجود ہیں تو میں صبح ہونے سے پہلے ان کی گرفتاری چاہتا ہوں۔ شانی یہ بھاگ دوڑ سکون اور آرام کی دشمن ثابت ہوگی اور رات خود بخود تباہ ہو جائے گی۔ بشارت علی، تم اپنے ساتھ 2 کانسٹیبل کو لے کر کرم کوٹ میں گھس جاؤ،
یہ کوئی زیادہ بڑا قصبہ نہیں ہے کہ تمہیں دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ تم لوگ سادہ لباس میں رہتے ہوئے ان دونوں کا کھوج لگانے کی کوشش کرو گے۔ اگر وہ ابھی تک قصبے میں موجود ہیں تو یقیناً یہاں کی کسی رہائشی کے گھر میں انہوں نے پناہ لے رکھی ہوگی۔ اب یہ تمہاری سمجھداری اور ذہانت پر مشتمل ہے کہ تم ان تک کیسے رسائی حاصل کرتے ہو۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، میں سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میری طرف سے تمہیں پورے اختیارات حاصل ہیں۔ کسی نوعیت کی کوئی سنگین کارروائی بھی کرنا پڑے تو کسی ہچکچاہٹ سے کام نہیں لینا۔ ان دونوں کو یہاں سے بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، وہ پورا اعتماد لہجے میں بولا، میں آپ کی توقع پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے میرا ذہن کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تمہارا ذہن کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تیز آواز میں استفسار کیا۔ میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولا، کہ وہ جوڑا اس قصبے میں ملنا مشکل ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ یہاں سے جا چکے ہوں گے۔ تمہارا ذہن حالات سے ہٹ کر غیر منطقی انداز میں سوچ رہا ہے بشارت علی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں جس مجرمانہ انداز میں اس قصبے میں داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے خصوصاً نقلی کبریٰ نے جتنی جرأت اور کامیابی سے تھانے آ کر میرے سامنے اداکاری کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے وہ دونوں منجھے ہوئے مجرم ہیں اور خواہ مخواہ یہاں نہیں آئے، اور اگر وہ خواہ مخواہ نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ کسی خاص منصوبے کے تحت وارد ہوئے ہیں۔ لیکن میں نے ہلکا سا توقف کیا، ایک گہری سانس خارج کی اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن ابھی تک کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ انہوں نے کبریٰ کے بیٹے ببلو کے حوالے سے جو کچھ بھی کیا اس کی کلی کھل چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ جس مقصد کی خاطر یہاں آئے ہیں اسے حاصل کیے بغیر نکلیں گے نہیں، لہٰذا اس سے پہلے کہ وہ کوئی سنگین قدم اٹھائیں ہمیں اپنے قابو میں کر لینا چاہیے تاکہ کسی ناخوشگوار واقعے کو ہونے سے قبل ہی روکا جا سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد پوری تیاری اور 2 کانسٹیبلز کے ساتھ ایسے بشارت علی لباس عوام میں تھانے سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے حوالدار سلطان کو اپنے پاس بلایا اور کہا، سلطان، میں تھوڑی دیر کے لیے پیجا کبابیہ کے گھر جا رہا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اس دوران میں تھانے کا نظم و نسق تمہارے ہاتھ میں ہے، کوئی پرابلم یا پریشانی ہو تو بتاؤ۔ نہیں جناب، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، فکر پریشانی والی کوئی بات نہیں، میں سب سنبھال لوں گا، آپ اطمینان سے جائیں۔ میں جب تھانے سے نکلا تو اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ میں نے نیم پختہ سڑک عبور کی اور کرم کوٹ میں داخل ہو گیا۔ قصبوں کے بیچوں بیچ ایک کچا راستہ بنا ہوا تھا۔ اسی راستے کا درمیانی حصہ قصبے کا مین بازار کہلاتا تھا، جہاں مختلف نوعیت کی 35 سے 40 دکانیں واقع تھیں۔ میں جلد ہی مسجد بلال والی گلی میں مڑ گیا اور پوچھتا پاچھتا ہوا پیجا کبابیہ کے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت پیجا کے گھر کے سامنے گلی میں چند بچے تو موجود تھے اور کھیل کود میں مصروف تھے، لیکن ان میں مجھے 3 سال کا کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ وہ سب 7-8 سال کے یا اس سے بھی زیادہ عمر کے تھے۔ میں آگے بڑھا اور پیجا کبابیہ کے بند دروازے پر دستک دی۔ میں اس وقت پولیس وردی میں تھا۔ سمجھدار بچے مجھے دیکھ کر سمجھ گئے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ ان میں سے ایک دراز قامت بچہ آگے بڑھا اور مجھ سے بولا، آپ پیجا چاچا سے ملنے آئے ہیں؟ وہ گھر میں نہیں ہیں۔ بچے کی عمر 11-12 سال رہی ہوگی۔ اس کی ہمت اور حوصلے کی داد دینا ہوگی۔ بڑے تو پولیس کی وردی دیکھتے ہی گھبرا جاتے ہیں اور کترانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اس بچے کے سوال کا جواب دینے کے بجائے نرم لہجے میں اسی سے پوچھ لیا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ عمر، وہ بے ساختہ بولا۔ عمر فاروق۔ میں نے عمر فاروق کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں پیجا کبابیہ سے نہیں بلکہ اس کی گھر والی کبریٰ سے ملنے آیا ہوں۔ چاچی کبریٰ بھی اس وقت گھر میں نہیں ہے۔ اچھا؟ میں نے حیرت سے عمر فاروق کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم ان کے کیا لگتے ہو؟ بڑی خبر ہے تمہیں ان میاں بیوی کی۔ ویسے دستک کے جواب میں جب کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا تھا تو ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہی آیا تھا کہ شاید کبریٰ اس وقت اپنے گھر میں موجود نہیں۔ اب عمر فاروق بھی ایسی ہی بات کر رہا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں ان کا کچھ لگتا لگاتا تو نہیں ہوں جی، پر یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ چاچا پیجا اس وقت اپنے دکان پر ہوتا ہے اور چاچی کو میں نے ابھی جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کہاں؟ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا، وہ تنور کی طرف گئی ہے۔ سر پر اس نے آٹے والی پرات اٹھا رکھی تھی، جس سے میں نے سمجھ لیا
وہ تنور پر روٹی لگانے گئی ہے۔ کیا کبرا اکیلی ہی تنور کی طرف گئی ہے؟ میرے سوال کو وہ پوری طرح نہ سمجھ سکا، معصومیت سے بولا، اکیلی نہیں جناب، تنور پر تو درجنوں عورتیں روٹیاں لگانے آتی ہیں۔ ہاں وہ تو مجھے بھی پتا ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ گھر سے اکیلی نکلی ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ جی نہیں، وہ بالکل اکیلی گئی ہے۔ کیا وہ چھوٹے ببلو کو گھر میں چھوڑ گئی ہے؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں جی، وہ حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا، اتنا چھوٹا بچہ گھر میں اکیلا کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ ببلو کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ ایسے پھر اس نے ایک ہاتھ سر کی جانب بلند کر کے اور دوسرا بغل میں گھما کر اداکاری کرتے ہوئے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ کبرا نے کس طرح آٹے والی پرات سر پر اور ببلو کو بغل میں دبا رکھا تھا۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، شار عمر فاروق، تم تو بڑے دلچسپ آدمی ہو، یعنی آپ مجھے بچہ نہیں سمجھتے ہیں نا؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، اسی لیے مجھے آدمی کہا ہے نا؟ اس نے تصدیق طلب انداز میں جملہ مکمل کیا تو میں نے کہا، عمر کے لحاظ سے تو تم بچے ہی شمار کیے جاؤ گے، لیکن باتیں تم بڑے بزرگوں والی کرتے ہو، اس لیے میں نے تمہیں آدمی کہا ہے۔ اور ہاں، ایک بات تو میں بھول ہی گیا، میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم مجھے اس تنور تک لے چلو جہاں کبرا روٹیاں لگانے گئی ہے۔ آئیں جی میرے ساتھ، وہ ایک جانب قدم اٹھاتے ہوئے بولا، وہ تنور ادھر نزدیک ہی ہے، پر ایک بات تو بتائیں جی۔ ہاں پوچھو، کیا بات ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، خیریت تو ہے نا جی؟ آپ کبرا چاچی سے کیوں ملنے آئے ہیں؟ عمر فاروق، بات دراصل یہ ہے کہ مجھے اطلاع ملی ہے کبرا اور پیجا میں کوئی انبن چل رہی ہے اور وہ دن رات آپس میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں، بلکہ غصے میں آ کر پیجا تو کبرا پر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے۔ میں اسی سلسلے میں کبرا کا بیان لینے آیا ہوں تاکہ پیجا کو ڈانٹ ڈپٹ کر سمجھا سکوں۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی ہاں، میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ وہ بڑی فرما برداری سے بولا، پھر اس کی چونکی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، لے جی، چاچی کبرا تو تنور سے واپس آ رہی ہیں۔ میں نے اس کی نگاہ کا تعاقب کیا اور سامنے سے آتی ہوئی کبرا مجھے نظر آ گئی۔ اس نے خاص انداز سے پہلو پر چھوٹے ببلو کو اٹھا رکھا تھا، ایک ہاتھ سر پر رکھی پرات اور چنگیڑ کو تھامے ہوئے تھا جس کے اندر یقیناً گرما گرم روٹیاں تھیں۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ چند لمحات کے بعد ہم دونوں روبرو تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتا، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، تھانے دار جی، آپ یہاں؟ خیریت تو ہے نا؟ ابھی تک تو سب خیریت ہے، میں نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ اس فراڈن کا کچھ پتہ چلا؟ اس کا اشارہ نکلی کبرا کی طرف تھا۔ میں نے کہا، کبرا، میں اسی سلسلے میں تم سے بات کرنے آیا ہوں اور یہاں کھڑے کھڑے گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو آپ میرے گھر چلیں جی، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، وہیں بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ میں کبرا کے ساتھ آگے بڑھنے لگا تو اس نے بتایا، دیکھ لیں تھانے دار جی، میں نے ببلو کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے۔ جب تک آپ اس فراڈن عورت کو گرفتار نہیں کر لیتے، میں ایک پل کے لیے بھی اس کو خود سے جدا نہیں ہونے دوں گی۔ ببلو میں تو جیسی میری جان ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو کبرا بی بی، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ تم فکر نہ کرو، میں نے اس پراسرار عورت کی تلاش شروع کر دی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ عورت اور اس کا ساتھی میری گرفت میں ہوگا۔ اس کا ساتھی؟ وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولی، کیا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کریم بخش کریانہ مرچنٹ کی زبانی نکلی کبرا کے ساتھ کالے کلوٹے مرد کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی تھیں، ان کی کبرا کو خبر نہیں تھی۔ ان میاں بیوی کے جانے کے بعد حوالدار سلطان کریم بخش کو لے کر تھانے پہنچا تھا۔ میں نے کبرا کے استفسار کے جواب میں کہا، میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ میں اس عورت کی تلاش کے سلسلے میں بہت سرگرم ہوں اور میں نے اپنے عملے کے کئی افراد کو اسی کام پر لگا رکھا ہے۔ کچھ دیر پہلے مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ اکیلی اس قصبے میں نہیں آئی، بلکہ اس کے ساتھ چھوٹے قد کا ایک کالا کلوٹا بندہ بھی ہے۔ میں ان دونوں کو گھر گھر تلاش کر رہا ہوں۔ اللہ خیر کرے، وہ تشویش بھرے انداز میں بولی۔ پتہ نہیں یہ مردود میرے ببلو کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گئے ہیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے تھانے دار جی۔ وہ سانس لینے کے لیے تھمی، پھر سراسیما لہجے میں بولی، آپ اپنے کسی بندے کی میرے گھر پر ڈیوٹی لگا دیں جی، میرے ببلو کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ تمہارے ببلو کو کچھ نہیں ہوگا کبرا، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔
تمہیں ڈرنے یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر میں ضروری سمجھوں گا تو 2 سپاہیوں کو تمہارے گھر کی نگرانی اور حفاظت کے لیے مقرر کر دوں گا۔ اس وقت میں تم سے پیجا کے بارے میں چند اہم باتیں کرنے آیا ہوں۔ پیجا کو کیا ہوا ہے جی؟ وہ رک کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ ہم باتیں کرتے ہوئے اس کے گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ وہ مجھے گھر کی بیٹھک میں لے آئی اور بولی، تھانے دار جی، آپ نے بتایا نہیں پیجا کو کیا ہوا ہے؟ آپ اس کے بارے میں مجھ سے کون سی باتیں کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ پیجا تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ کیسا ہے کیا مطلب؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ لالٹین کی مخصوص روشنی میں اس کا چہرہ تذبذب کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ جناب، میں سمجھی نہیں، آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا رویہ تمہارے اور ببلو کے ساتھ کیسا ہے؟ وہ تم دونوں سے کس قسم کا سلوک کرتا ہے؟ اس کا برتاؤ کس نوعیت کا ہے؟ میرے استفسار نے اسے الجھن میں ڈال دیا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں کچھ اس قسم کے تاثرات ابھرے جیسے وہ پھٹ پڑنے کو ہے، لیکن باوقت تمام ضبط کے بیٹھی ہے۔ میں نے پلک جھپکتے میں اندازہ قائم کر لیا کہ میں یہاں جس مقصد سے آیا تھا چند لمحات میں پورا ہونے والا ہے۔ بس ایک پن چبھونے کی ضرورت ہے۔ پھر میں نے وہ پن چبھو بھی دی۔ اسے خاموش اور متذبذب پا کر میں نے دھیرے سے کہا، کبرا، سپہر میں تم پیجا کے ہمراہ مجھ سے ملنے آئی تھیں۔ وہ ہماری پہلی ملاقات تھی، اور میں نے پہلی ہی ملاقات میں بھانپ لیا ہے کہ پیجا کو تم دونوں کی خاص پرواہ نہیں۔ ببلو کے حوالے سے جب تم نے اس فراڈن عورت کی کاٹ فرمائی سنی تو فوراً پریشان ہو گئی تھی۔ پریشانی اور تشویش تو پیجا نے بھی ظاہر کی تھی، لیکن اس کے جذبات کا مصنوعی پن اس وقت کھل کر سامنے آ گیا جب تھانے سے روانہ کرنے سے پہلے میں نے تم دونوں کو خاص ہدایت کی تھی کہ ببلو کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اسے 1-2 دن تک نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا۔ اس موقع پر تم نے تو میری ہدایات پر عمل کرنے کی یقین دہانی کرائی، لیکن پیجا کا رویہ غیر فطری اور عجیب سا تھا۔ ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر گویا ہوا، جس سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ پیجا ایک خود غرض، لالچی اور بے حس انسان ہے۔ اسے دکانداری زیادہ عزیز ہے، تم لوگوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، میری بات کے جواب میں وہ گلو گیر آواز میں پھٹ پڑی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ بہت ہی ظالم ہے۔ ذرا سی بات پر اسے غصہ آ جاتا ہے۔ گالم گلوچ تو عام سی بات ہے، وہ تو مجھے بڑی بے دردی سے مارتا بھی ہے۔ جس حد تک مجھ میں ہمت ہے میں اپنا بچاؤ کرتی ہوں۔ وہ دیکھنے میں سوکھا سڑا نظر آتا ہے، لیکن اس کیکڑے کے وجود میں بڑی جان ہے۔ میں کوشش کے باوجود بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں جی۔ کبرا پیجا کے سلوک کے بارے میں جو کچھ بتا رہی تھی اس کی تصدیق عمر فاروق پہلے ہی کر چکا تھا۔ کبرا کے استفسار کے جواب میں نے پوچھا، کیسا وعدہ؟ وہ جی، آپ پیجا کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ کیا نہیں بتائیں گے؟ یہی کہ میں نے آپ کے سامنے اس کی برائی کی ہے، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، تم نے جو کچھ بتایا وہ ایک کھلی حقیقت ہے، اس میں برائی والی کون سی بات ہے؟ کچھ بھی ہے جی، پر اس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، وہ خوشامد آمیز انداز میں بولی۔ پیجا کا دماغ تو میں 1 دن میں درست کر دوں گا، لیکن فی الحال تم میاں بیوی کے معاملے کو نپٹانے کا وقت نہیں۔ میں کسی اور مقصد کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں کبرا۔ میرے ذہن میں ایک کانٹا سا چپ گیا ہے، ایک ایسا سوال بار بار ابھر رہا ہے جس کا جواب صرف تم ہی دے سکتی ہو۔ کیسا سوال؟ کیسا کانٹا؟ وہ پریشان نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، کبرا، 100 میں سے کم از کم 50 شوہر تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کی قدر نہیں کرتے، لیکن ایسے تمام ظالم اور سفاک لوگوں کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے۔ لیکن میں نے معنی خیز انداز میں جملہ نامکمل چھوڑ کر ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ تمہارا شوہر پیجا کبابیا بڑا عجیب بندہ ہے۔ ببلو کے حوالے سے خاصے خطرناک حالات سامنے آ چکے ہیں، اور وہ دکان پر بیٹھا ٹکے کباب بیچ رہا ہے۔ اسے تیار مال کے تباہ و خراب ہو جانے کی تو بڑی فکر ہے، لیکن بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اصولی طور پر تو اسے سب چھوڑ چھاڑ کر گھر آ جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے ایسی بے حسی اور لالچی پن کا مظاہرہ کیا ہے کہ مجھے اس پر سخت غصہ آ رہا ہے۔ کیا اسے ببلو سے ذرا سی بھی محبت نہیں ہے؟ ذرا سی یا زیادہ کا معاملہ تو بات کی بات ہے تھانے دار جی، وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ وہ تو الٹا ببلو سے نفرت کرتا ہے۔
کیا؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ میرے کیا کے جواب میں کبرا نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں ایک لمحے کے لیے خاموش نہ رہ سکا اور اس طراری لہجے میں پوچھا، کوئی باپ اپنے 3 سالہ معصوم اور ننھے منھے بچے سے کس طرح نفرت کر سکتا ہے؟ اس طرح نفرت کر سکتا ہے کہ وہ ببلو کو اپنی اولاد نہیں سمجھتا۔ بڑے ضبط سے اس نے میرے سوال کا جواب دیا، پھر اس کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں میری جانب سے ہمدردی، اعتماد اور بھروسے کا یقین ملنے پر اس نے اپنا سارا دکھ کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی بپتا کا کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ اس نے آنسوؤں، سسکیوں اور ہچکیوں کے درمیان مجھے جو کچھ بتایا اسے میں نہایت ہی مختصر الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کبرا کے مطابق پیجا کبابیہ ببلو کے حوالے سے اس کے کردار پر شک کرتا تھا۔ کبرا کا میکا موزہ جنڈیالہ کلا میں تھا۔ یہ گاؤں کرم کوٹ سے 10 میل کے فاصلے پر مشرق میں نیم پختہ سڑک کے کنارے پر واقع تھا۔ پیجا سے کبرا کی شادی کو لگ بھگ 5 سال ہو گئے تھے۔ پہلے تو کبرا کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، پھر ببلو کے پیدائش کے بعد یہ معاملہ پوری طرح کھل گیا۔ دراصل شادی سے پہلے کبرا کا نام صابر نامی ایک شخص کے ساتھ لیا جاتا رہا تھا۔ اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور آپس میں شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن کبرا کا باپ کسی بھی طور اس شادی کے لیے تیار نہ ہوا، کیونکہ صابر کا تعلق کسی دوسری ذات برادری سے تھا اور کبرا کے خاندان والے صرف اپنی برادری ہی میں رشتہ داری کرتے تھے۔ لہٰذا کبرا کی شادی پیجا سے کر دی گئی جو اس کے اپنے خاندان سے تھا۔ پیجا شروع ہی سے غصے کا تیز، بد مزاج اور جھگڑالو قسم کا بندہ تھا۔ نئی نئی شادی ہو تو میاں بیوی ایک ایسی دنیا میں مگن ہوتے ہیں کہ انہیں ایک دوسرے کی خامیاں اور خرابیاں دکھائی نہیں دیتی۔ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب پیار محبت کا نشہ قدرے ہلکا ہوا تو کبرا کو پتہ چلا پیجا کس فطرت اور مزاج کا آدمی ہے۔ اس نے نیک نیتی سے اپنے شوہر کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، لیکن کسی کی فطرت کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس محاذ پر کبرا کو بری طرح شکست ہوئی۔ اس ناکامیابی کے بعد کبرا نے روک ٹوک اور نکتہ چینی کا ہتھیار اٹھا لیا۔ پیجا پہلے ہی آتشی مزاج کا حامل تھا۔ کبرا کی ان حرکتوں سے وہ بری طرح چڑھنے لگا۔ یہ چڑ بڑا خطرناک مرض ہے، دھیرے دھیرے نفرت میں بدل جاتا ہے اور پھر یہ مرض اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے مقابل کی صورت بھی دیکھنے کا روادار نہیں ہوتا، بلکہ اسے چت کرنے اور ہزیمت پہنچانے کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کے کمزور پہلوؤں پر وار کرتا ہے۔ یہی سب کچھ پیجا نے بھی کیا۔ پیجا کو صابر اور کبرا کی کہانی کا علم تھا۔ اس نے یہی ہتھیار بیوی پر آزمایا۔ بات چھوٹے موٹے طنز سے شروع ہوئی اور پیجا نے بڑے واضح الفاظ میں کبرا کو یہ باور کروا دیا کہ اسے ببلو کی ولدیت پر شک ہے۔ کسی بیوی اور ماں کے لیے اس قسم کے ریمارکس کس اذیت کے حامل ہوتے ہیں، اس کا اندازہ صرف وہی عورت لگا سکتی ہے جس کی سماعت نے ایسے الفاظ کا زہر اپنے اندر اتارا ہو۔ اس کا دل خون، کلیجہ چھلنی اور روح گھائل ہو کر رہ جاتی ہے۔ کبرا بھی پچھلے کچھ عرصے سے اسی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ بہرحال میں نے تسلی دلاسے کے بعد کبرا سے کہا، تمہارے حالات سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ پیجا کو ببلو کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ جی یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو میں نے اپنے ذہن میں موجود خدشے کو کبرا تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، پھر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سارا ڈرامہ پیجا ہی نے رچایا ہو۔ کون سا ڈرامہ؟ وہ حیرت سے منہ کھول کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس فراڈن پردہ پوش عورت والا ڈرامہ جو کبرا بن کر میرے پاس ببلو کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے آئی تھی۔ اوہ، وہ سہمی ہوئی نظروں سے مجھے تکتے ہوئے بولی، اس ڈرامے سے پیجا کو کیا حاصل ہوگا؟ کبرا، ایک بات ذہن میں رکھو، میں ایک پولیس والا ہوں اور ہماری تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے۔ ہماری شک کی ابتدا انتہائی قریبی لوگوں سے ہوتی ہے۔ مثلاً ببلو والے معاملے میں سب سے زیادہ پوچھ تاچھ تم سے اور پیجا سے کروں گا۔ باقی افراد کی باری بعد میں آئے گی۔ لہٰذا میں لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، یہ جو بھی آج واقعہ پیش آیا ہے اس کی تفتیش میں پیجا کے رویے سے میں کھٹک گیا تھا، اور اب تم نے جو کہانی سنائی ہے اس کی روشنی میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ اس معاملے میں پیجا کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک تمہارے سوال کا تعلق ہے،
میں نے ایک مرتبہ پھر لمحاتی توقف کیا، پھر کہا، پیجا کو اس ڈرامے سے کیا حاصل ہوگا؟ اس بات کو ہم یوں دیکھتے ہیں کہ پیجا اگر ببلو سے شدید نفرت کرتا ہے تو وہ اسے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اب اگر وہ چھپ چھپاتے ببلو کو کہیں غائب کر دیتا ہے تو تفتیش شروع ہونے پر تمہاری زبانی پولیس سب کچھ اگلوا لے گی اور سارا شک پیجا پر چلا جائے گا۔ وہ اپنی ذات کو شک سے بچانے کے لیے یہ ڈرامہ رچا سکتا ہے تاکہ بعد ازاں جب وہ ببلو کو کہیں ادھر ادھر کر دے تو پولیس سمیت سب کا دھیان اس چادر پوش نکلی کبرا اور اس کے کالے کلوٹے ساتھی کی طرف جائے اور وہ صاف بچ نکلے۔ یہ تمام باتیں میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اگر پیجا واقعی ببلو کو ٹھکانے لگانا چاہتا ہے تو ویسے جب وہ پراسرار فراڈر میری گرفت میں آئے گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ تھانے دار جی، آپ تو بہت ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں، وہ ایک جھرجھری لیتے ہوئے بولی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ گھبرانے یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں کبرا، میں نے حوصلہ افزا لہجے میں کہا۔ اگر پیجا کی نیت میں ببلو کے حوالے سے فتور آ ہی گیا ہے تو وہ ایسا سنگین قدم تمہاری بے خبری میں اٹھائے گا، لہٰذا کم از کم آج کی رات تم بے حد محتاط رہنا۔ کل سے میں کوئی ایسا بندوبست کر دوں گا کہ اگر پیجا اس کھیل میں شامل ہے تو بے نقاب ہو جائے، اور آج کی رات میں تمہاری حفاظت کی خاطر 2 سادہ لباس سپاہیوں کو تمہارے گھر کے قریب ہی متعین کر دوں گا۔ جناب، میں تو اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے پوری رات جاگ کر گزار دوں گی، وہ ببلو کو اپنے گود میں سمیٹتے ہوئے بولی، لیکن اس پر ذرا بھی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ انشاءاللہ تمہارے ببلو کو کچھ نہیں ہوگا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ وہ دل کی گہرائیوں سے بولی، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، اب میں چلتا ہوں۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، تم میری آمد کے بارے میں پیجا یا کسی کو بھی نہ بتانا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ مضبوط لہجے میں بولی، سمجھے کہ آپ یہاں آئے ہی نہیں تھے۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ تھانے دار جی، ایک بات میرے ذہن کو الجھا رہی ہے، وہ متذبذب انداز میں بولی۔ کون سی بات کبرا؟ میں نے پوچھا۔ پیجا کی حد تک تو ببلو سے دشمنی والی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کے ڈرامے میں وہ فراڈن عورت اور اس کا ٹھگنا ساتھی کیسے شامل ہو گئے؟ میں نے بتایا ہے نا، ابھی سب کچھ مفروضے پر ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ چادر پوش عورت اور اس کا ساتھی مرد میرے ہتھے چڑھ جائیں تو پھر یہ حقیقت سامنے آئے گی، بس ایک آدھ دن کی بات ہے، پھر یہ الجھی ہوئی ڈور سلجھ جائے گی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور میں اس کے گھر سے نکل آیا۔ میرے تھانے اور بس سٹینڈ کے درمیان 1000 گز کا ایک خالی پلاٹ تھا جو لوکل گورنمنٹ کے کسی ترقیاتی پروجیکٹ کے لیے مخصوص تھا۔ اس پلاٹ کے اندر 2 کمرے بھی بنے ہوئے تھے، تاہم ابھی تک اس ترقیاتی پروجیکٹ کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ میں جب مذکورہ پلاٹ کے قریب سے گزر رہا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اندر کہیں ہلکی سی روشنی چمکی ہو، ایک انگارہ سا چمکا اور بس۔ یہ کیسی بات تھی کہ میں چونک اٹھا اور ادھر ہی رک کر اندھیرے میں گھورنے لگا، لیکن کافی دیر کے بعد بھی جب وہ روشنی دوبارہ دکھائی نہ دی تو میں اس نظارے کو اپنا وہم سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن اگر مختلف زاویوں پر مصروف ہو تو اس کا دھیان اس قدر غلط ملت ہو جاتا ہے کہ اسے کہیں کوئی بھی شے نظر آنے لگتی ہے۔ میں ببلو اور پیجا کے حوالے سے فراڈن عورت اور اس کے کالے کلوٹے ساتھی کی گتھیاں سلجھانے میں لگا ہوا تھا، اور میری سوچ بیک وقت کئی محاذوں پر لگی ہوئی تھی۔ یہ اسی الجھی ہوئی سوچ کی کار فرما تھی، ورنہ اس غیر آباد اور ویران پلاٹ میں روشنی کا کیا سوال۔ میں خاموشی سے آگے بڑھا اور تھانے کی حدود میں داخل ہو گیا۔ میں عموماً رات کا کھانا مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان کھا لیا کرتا ہوں، لیکن اس روز یہ روٹین بگڑ کر رہ گئی تھی۔ میں نے تھانے میں پہنچ کر سب سے پہلے حوالدار سلطان سے رپورٹ لی۔ سلطان نے مجھے بتایا کہ سب خیریت ہے۔ میں نے پوچھا، ASI بشارت علی تو ابھی واپس نہیں آیا؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، میں ذرا اپنے کوارٹر تک جا رہا ہوں، کھانا وغیرہ کھانے کے بعد نماز ادا کروں گا۔ اس دوران میں اگر بشارت آ جائے تو مجھے کوارٹر سے بلوا لینا۔ حوالدار نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میرا کوارٹر تھانے ہی کی حدود میں عقبی جانب بنا ہوا تھا۔ اس کوارٹر میں ایک کمرہ، کمرے کے آگے برآمدہ اور پھر کشادہ صحن۔ یہ تھا کل کوارٹر۔ مجھے کھانا خود نہیں پکانا پڑتا تھا، بلکہ تھانے کا عملہ میرے لیے کھانے کا بندوبست کر دیا کرتا تھا۔
بشارت علی کی واپسی لگ بھگ 9 بجے رات ہوئی۔ اس وقت تک میں اپنے ضروری کاموں سے فارغ ہو چکا تھا۔ ہم تھانے ہی میں آ کر بیٹھ گئے۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا، ملک صاحب، میں نے کرم کوٹ میں ہر جگہ انہیں تلاش کر لیا ہے، لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملے، جس کا مطلب یہی ہے کہ وہ یہاں سے جا چکے ہیں۔ وہ یہاں سے جا چکے ہیں؟ میں نے اے ایس آئی کے کہے ہوئے الفاظ کو زیر لب دہرایا، پھر کہا، لیکن ان کے چلے جانے سے معاملہ ٹھیک طرح بیٹھے گا نہیں۔ انہیں اس وقت تک کریم کوٹ چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہیے جب تک مجھے ان کی آمد اور نقلی کبرا کے ڈرامے کا مقصد معلوم نہیں ہو جاتا۔ بشارت الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا جیسے میں نے کوئی عجیب بات کہہ دی ہو، لیکن میں نے اس کی نگاہ کی پرواہ کیے بغیر اس سے پوچھ لیا، کیا اس قصبے میں کریم بخش کے علاوہ بھی کسی شخص نے انہیں دیکھا ہے؟ جی ہاں، 1-2 شہادتیں ایسی ملی ہیں۔ بشارت علی اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، کچھ لوگوں نے انہیں ایک ساتھ اور کچھ نے الگ الگ دیکھا ہے، لیکن کسی نے بھی ان سے واقفیت کا اظہار نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی یہ جانتا ہے کہ وہ کس سے ملنے آئے تھے اور کہاں چلے گئے ہیں۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد میں نے اس سے پوچھا، تمہارا ادھر مین بازار کی طرف بھی جانا ہوا تھا؟ جی ملک صاحب، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ پیجا کبابیہ کے کیا حال ہیں؟ وہ اپنے حال میں مست ہے جی، بشارت نے بتایا۔ کیا تمہاری اس سے کوئی بات وغیرہ بھی ہوئی ہے؟ نہیں جی، بشارت نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں جان بوجھ کر اس کے قریب نہیں گیا، بس دور ہی سے نظارہ کیا ہے۔ ویسے ملک صاحب، وہ لمحے بھر کے لیے الجھن زدہ انداز میں خاموش ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، یہ پیجا کبابیہ کچھ عجیب سا بندہ نہیں ہے؟ عجیب سا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کس حوالے سے بھائی؟ میں بخوبی سمجھ رہا تھا کہ اس کا اشارہ کس جانب ہے، لیکن پھر بھی انجان بنتے ہوئے میں نے اس سے پوچھ لیا کہ شاید کوئی نئی بات سامنے آ جائے۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ملک صاحب، ہم اس کے بچے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تھانے کا پیشتر عملہ اس پراسرار جوڑے کو ڈھونڈنے کی مہم پر لگا ہوا ہے جنہوں نے پیجا کے بیٹے ببلو کی معرفت ایک سنسنی خیز ناٹک کیا ہے۔ میری نظر میں اس بات کے بڑے قوی امکان ہیں کہ کسی بھی حوالے سے ننھے ببلو کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، اور ایک وہ پیجا کبابیہ ہے کہ اسے اپنے معصوم بچے کی کوئی فکر ہے اور نہ ہی اس کی حفاظت سے کوئی دلچسپی۔ یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی جناب۔ بشارت علی، میں نے گمبھیر لہجے میں اسے مخاطب کیا، یہ صورتحال اس لیے تمہیں ہضم نہیں ہو رہی کہ تم پیجا کی نیت اور اصلیت سے واقف نہیں ہو، جبکہ میں اس کی حقیقت تک پہنچ چکا ہوں۔ حقیقت؟ اس نے معتجب نظروں سے مجھے دیکھا۔ کیسی حقیقت ملک صاحب؟ یہ حقیقت کہ پیجا ببلو کو اپنی اولاد نہیں سمجھتا، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ وہ اچھل پڑا۔ ملک صاحب، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اے ایس آئی کے سوال کے جواب میں نے اسے وہ تمام تفصیل سنا دی جو تھوڑی دیر پہلے کبرا کی زبانی مجھ تک پہنچی تھی۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر پوری بات سنی، پھر سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، ان حالات میں تو یہی سمجھ آ رہا ہے کہ سپہر میں جو کچھ پیش آیا وہ پیجا ہی کا کوئی ڈرامہ ہے۔ وہ ببلو سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی راہ ہموار کر رہا ہے کہ اس کے راستے کا کانٹا بھی صاف ہو جائے اور کوئی اس کی جانب شک کی نظروں سے بھی نہ دیکھے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اس نوعیت کا ڈرامہ رچانے کے لیے اس نے 2 اجنبی چہروں کو پکڑا ہوگا تاکہ بعد میں جب وہ ببلو کو غائب کرے تو پولیس سمیت سب کا دھیان چادر پوش گھوری چٹی عورت اور اس کے کالے کلوٹی ساتھی کی طرف جائے۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں ملک صاحب؟ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، میں نے اس انداز میں بھی سوچا ہے، ایسا ہونا ناممکن نہیں، لیکن میں اس بارے میں کوئی فتویٰ جاری نہیں کر سکتا کیونکہ اس چادر پوش نقلی کبرا کا رویہ مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ مثلاً، میرے خاموش ہوتے ہی بشارت علی نے پوچھا۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اس فراڈر عورت نے جتنی صفائی سے میرے سامنے کبرا کی اداکاری کی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کوئی عام عورت نہیں، اور نہ ہی پیجا اتنا پہنچا ہوا ہے کہ وہ کسی عورت سے اس قسم کا کام لینے کا رسک لے سکے۔ تھانہ کوئی پرچون کی دکان نہیں کہ جہاں کوئی جو کچھ بول کر چلا جائے۔ اس بات کے قوی امکانات تھے کہ تھانے میں اس چادر پوش عورت کا بھانڈا پھوٹ جاتا۔ ایسی صورت میں اگر وہ یہ سب کچھ پیجا کے اشاروں پر کر رہی تھی تو قانون کے مضبوط ہاتھ
سیدھے پیجا کی گردن تک جا پہنچتے۔ نہیں بشارت علی، مجھے تو یہ کوئی اور ہی گھپلا محسوس ہوتا ہے۔ گھپلا جو بھی ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ایک آسان ترکیب ہے ملک صاحب، ایس آئی نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ کون سی ترکیب؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہم پیجا کو پکڑ کر تھانے لے آتے ہیں۔ اب اس کے دکان سمیٹنے کا وقت بھی ہو رہا ہے، اسے کڑی پوچھ گچھ کرتے ہیں، تھوڑی سختی بھی کرنا پڑے تو پرواہ نہیں ہے، وہ کوئی شریف و نفس اور معقول انسان نہیں ہے، اس کی تھوڑی درگت بننا ضروری ہے۔ اگر وہ سپہر والے ڈرامے میں ملوث ہے تو زیادہ دیر تک زبان بند نہیں رکھ سکے گا۔ تجویز اچھی ہے، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ بشارت علی، تمہاری ترکیب آزمانے میں کوئی حرج نہیں، اور جو بولے وہ تولے کہ مزداق یہ نیک کام بھی تم ہی کرو گے۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم ابھی جاؤ اور پیجا کو پکڑ کر یہاں لے آؤ۔ کھانا اگر کھا چکے ہو تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کھایا تو واپس آ کر اطمینان سے کھانا۔ کھانا میں نے کھا لیا ہے جناب، اس نے بتایا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ابھی پیجا کو لے کر آتا ہوں۔ میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ فی الحال کبرا کے لیے کیا کیا جائے کہ ایس آئی واپس آ گیا۔ اس کی واپسی میرے لیے غیر متوقع تھی، کیونکہ میرے کمرے سے رخصت ہوئے ابھی اسے صرف 10 منٹ ہی ہوئے تھے۔ فی الفور میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ شاید وہ بھی تھانے سے نکلا ہی نہیں۔ اسی خیال کے پیش نظر میں نے اس سے پوچھا، بشارت علی، تم ابھی تک یہی نظر آ رہے ہو؟ کیا پیجا کی طرف جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ میں تھانے سے اسی عزم کے ساتھ روانہ ہوا تھا کہ پیجا کو لا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ میرے سوال کے جواب میں بولا، لیکن ملک صاحب، ادھر پیجا سے بھی زیادہ ضروری کام نکل آیا ہے۔ ادھر کدھر؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں بولا، یہ جو ہمارے تھانے کے ساتھ خالی پلاٹ ہے نا، 4 لوکل گورنمنٹ والوں نے 4 دیواری کھینچ کر ایک گیٹ لگا رکھا ہے۔ ہاں ہاں، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ وہاں کیا ہوا ہے؟ وہاں کوئی ہے، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ اس 4 دیواری کے اندر کوئی موجود ہے۔ میں نے اندھیرے میں کمروں کے پاس ایک سایہ سا لہراتا دیکھا ہے۔ سایہ سا؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس غیر آباد 4 دیواری میں کسی غیر مرئی مخلوق نے ڈیرا ڈال دیا ہے؟ نہیں جناب، میں ایسی تہمات پر یقین نہیں رکھتا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ وہاں کوئی انسان موجود ہے۔ میں نے چند لمحات میں اے ایس آئی کے ساتھ ہنگامی خیالات کا تبادلہ کیا، پھر لوکل گورنمنٹ کے اس 4 دیواری پر ہلہ بولنے کا پروگرام ترتیب دے دیا۔ ہماری باہمی گفتگو اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اس ویران 4 دیواری کے اندر کوئی چھپا بیٹھا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا جن کی تلاش تھی یہ وہی لوگ ہوں۔ میں بشارت علی اور 2 کانسٹیبلز کے ہمراہ تھانے سے نکلا اور دبے قدموں ہم مذکورہ 4 دیواری کی جانب بڑھنے لگے۔ یہ کوئی اتنا بڑا مشن نہیں تھا کہ مجھے اپنے ساتھ اتنے بندے لے جانے کی ضرورت محسوس ہوتی، لیکن وہ چونکہ رات کا وقت تھا اور اندھیرا ہونے کے باعث مذکورہ مطلوبہ افراد کے بھاگ نکلنے کا اندیشہ بہرحال موجود تھا، لہٰذا احتیاطاً میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ میرے تھانے کی اگبی جانب سرسبز کھیتوں کا وسیع و عریض سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ اگر کوئی مفرور بندہ ان کھیتوں میں گھس جاتا تو رات کی تاریکی میں اسے ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا۔ ہم محتاط قدموں سے چلتے ہوئے اس 4 دیواری کے پچھواڑے پہنچ گئے۔ احاطے کے اسی حصے میں 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ اگر کوئی شخص یا اشخاص اس 4 دیواری کے اندر موجود تھے تو پھر اغلب امکان اس بات کا تھا کہ وہ انہی کمروں میں یا کمروں کے آس پاس ہوں گے۔ میں نے طے شدہ پروگرام کے تحت 2 سپاہیوں سے کہا، تم دونوں یہاں پر موجود رہو گے۔ اگر کوئی 4 دیواری کے اندر سے نکل کر اس جانب سے فرار ہونے کی کوشش کرے تو تم ہر صورت میں اسے روکنے کی کوشش کرو گے، چاہے اس مقصد کے لیے مار دھاڑ اور زور زبردستی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تم میں سے ایک بندے کے پاس بندوق بھی ہے، اگر ضرورت پڑے تو بھاگنے والے کی ٹانگوں کو نشانہ بناتے ہوئے فائر کرنے سے بھی گریز نہ کرنا۔ اس سلسلے میں تمہیں میری طرف سے کھلی چھٹی ہے، لیکن مجھے امید ہے اس قسم کی ہنگامی نوعیت نہیں آئے گی۔ اس دوران میں تم اگر ادھر ادھر کوئی بھی آواز سنو تو تم اس پر ذرا توجہ نہیں دو گے۔ سارا دھیان تمہارا اسی نقطے پر رہنا چاہیے جو میں نے بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ یہ ہدایت میں نہایت ہی دھیمے لہجے میں دے رہا تھا۔ ان دونوں کانسٹیبلز نے یکے بعد دیگرے اس بات میں گردن ہلائی اور بیک زبان بولے، جی ملک صاحب۔
میں ان کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد بشارت علی کو لے کر چار دیواری کے پہلو میں آ گیا۔ مذکورہ چار دیواری لگ بھگ 5 فٹ بلند تھی، یعنی باہر سے اندر اور اندر سے باہر جھانکا بلکہ دیکھا جا سکتا تھا۔ اسی پوائنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے یہ احتیاط برتی تھی کہ بشارت کو ایسی جگہ لایا تھا جو کمرے کا پہلو بھی تھا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں اس سے کہا، تم تھوڑے فاصلے سے چار دیواری سے دور رہ کر سامنے کی طرف جاؤ گے اور دروازے کے پاس کھڑے ہو جاؤ گے۔ ٹھیک 1 منٹ رک کر تم دروازے پر دستک دو گے۔ دستک اتنی بلند ہونا چاہیے کہ چار دیواری کے اندر ہر جگہ اس کی آواز سنی جا سکے۔ دستک دینے کے بعد تم کم از کم 5 منٹ تک وہیں موجود رہو گے، اور اگر اس دوران میں اندر مکمل خاموشی طاری رہے تو تم یہ دیوار پھلانگ کر احاطے میں پہنچ جاؤ گے۔ اور آپ؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں ابھی چھوٹی دیوار کود کر اندر جا رہا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ درختوں کی آڑ لے کر میں کہیں چھپ کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ تم بیرونی دروازے پر دستک دو گے تو اندر موجود لوگ چونک اٹھیں گے۔ اس دستک کے جواب میں شاید وہ یہ رد عمل ظاہر کریں کہ بیرونی دروازے پر پہنچ کر پوچھیں کون ہے، مگر اس کے امکانات 0 کے برابر ہیں۔ ایک بات ذہن میں رہے بشارت علی، میں نے لمحے بھر کو رک کر ASI کی آنکھوں میں دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہماری یہ ساری ہنگامی کارروائی اس بنیاد پر ہے کہ اس ویران اور غیر آباد چار دیواری کے اندر کچھ افراد نے خفیہ طور پر پناہ لے رکھی ہے، اور ممکن ہے وہ افراد نہ ہوں بلکہ صرف ایک ہی شخص ہو، اور 1-8% اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ ہمیں سراسر دھوکہ ہوا ہو، وہاں کوئی بھی نہ ہو۔ اگر کوئی ہے تو اس نے کسی بھی طرح کمروں کو کھول لیا ہے اور کسی خطرناک مقصد کی خاطر وہاں چھپا بیٹھا ہے، اور ایسا شخص ہماری کسی کارروائی پر شدید رد عمل بھی ظاہر کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس امکان سے نمٹنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ بالکل درست بشارت علی، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ میں نے تھانے سے نکلتے وقت اپنا سروس ریوالور لے لیا ہے، اور تم بھی نہتے نہیں ہو۔ وہ لوگ کسی بھی طرح ہم پر بھاری نہیں پڑ سکتے۔ پھر ہم اپنے تھانے سے چند قدموں کے فاصلے پر ہیں۔ اگر ضرورت پڑی تو مزید کمک بھی منگوائی جا سکتی ہے۔ میں نے اس سلسلے میں حوالدار سلطان کو خصوصی ہدایات دے رکھی ہیں۔ وہ پوری طرح باخبر ہے کہ ہم کہاں اور کون سے مشن پر ہیں۔ ہاں، میں نے دیکھا تھا، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جب ہم تھانے سے نکلنے والے تھے تو آپ سلطان کو ایک طرف لے جا کر کوئی بات کر رہے تھے۔ تمہارا مشاہدہ بالکل درست ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ اور اب تم روانہ ہو جاؤ، میں اندر کود رہا ہوں۔ ضرورت پڑنے پر میں تمہیں آواز دے لوں گا۔ اوکے ملک صاحب، یہ کہتے ہوئے وہ ایک جانب بڑھ گیا۔ احاطے کے اندر مکمل سکوت اور سناٹا تھا۔ میں بلی کے مانند دبے پاؤں اندر کود کر ایک محفوظ آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ میری عقابی نگاہ رات کی تاریکی میں سرچ لائٹ کے مانند حرکت کر رہی تھی۔ مجھے 100% امید تھی کہ اس احاطے میں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے کبرا کے گھر سے واپسی پر یہاں جو منظر دیکھا تھا وہ ہرگز وہم نہیں ہو سکتا تھا۔ میں احاطے کی اندرونی فضا کو گھورتے ہوئے انہی خیالات سے نمٹ رہا تھا کہ بیرونی دروازے پر بلند آہنگ دستک ہوئی۔ اس کا مطلب تھا بشارت نے میری ہدایت کے مطابق کام شروع کر دیا تھا۔ میں ایک دم الرٹ ہو گیا۔ اس دستک کے جواب میں اندر سے کوئی نہ کوئی رد عمل آنا لازمی تھا۔ ادھر میں نے ایسا سوچا، ادھر رد عمل دیکھنے میں آ گیا۔ وہ بھاری تن و توش کا مالک کوئی پستہ قامت شخص تھا جو بڑے محتاط انداز میں کمرے سے باہر نکلا تھا۔ میں ایک ایسے مقام پر چھپا کھڑا تھا جہاں سے وہ بندہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا، جبکہ میں بڑے واضح انداز میں اس کا جائزہ لے سکتا تھا۔ مذکورہ پستہ قامت شخص نے سفید شلوار قمیص پہن رکھا تھا۔ وہ چونکہ مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، اس لیے مجھے اس کے لباس کے بارے میں اندازہ لگانے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں تیز روشنی کا ایک جھماکہ سا ہوا۔ کریم بخش نے نقلی کبرا کے ساتھی کے بارے میں جو تفصیلات بتائی تھیں، ان کے مطابق وہ شخص کالا کلوٹا، موٹا، پستہ قامت اور سرخ آنکھوں والا تھا۔ اندھیرا ہونے کے باعث میں اس کی بھاری مونچھیں، سیاہ رنگت اور سرخ آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتا تھا، تاہم اس کے تن و توش اور سفید لباس کو دیکھ کر میرے دل نے گواہی دی، ہو نہ ہو یہی شخص اس فراڈن کا ساتھی ہے۔ اس گواہی کے ساتھ ہی ذہن میں یہ خیال بھی ابھرا کہ اگر وہ کالا کلوٹا ٹھگنا مرد یہاں موجود ہے
تو یقیناً اس کے ساتھی گوری چٹی فراڈن کو بھی یہی ہونا چاہیے، اور عین ممکن ہے ان کے کچھ اور ساتھی بھی چھپے بیٹھے ہوں۔ سفید لباس والے متذبذب آدمی نے بیرونی دروازے کی طرف دیکھا۔ چند لمحے وہ کشمکش کی کیفیت میں وہاں کھڑا رہا، پھر اچانک واپس جا کر کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور بجلی کسی سرحد سے سرک کر اس کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا جہاں وہ ٹھگنا غائب ہوا تھا۔ میں دروازے کے ساتھ ایک جانب اس طرح دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا کہ اگر وہ شخص دوبارہ باہر نکلے تو میں بآسانی اس پر قابو پا لوں۔ میں نے ریوالور کو اپنے ہاتھ میں کر لیا تھا اور ہر نوعیت کی سنگین کارروائی کے لیے تیار تھا۔ میں نے ASI کو ہدایت کر دی تھی کہ اگر پہلی دستک کے بعد 5 منٹ تک اندر خاموشی رہے تو بھی وہ دیوار پھلانگ کر میرے پاس آ جائے، اور اب تب میں 5 منٹ ہونے والے تھے۔ اسی لمحے بشارت علی بھی اپنی جانب بڑھتا دکھائی دیا۔ یقیناً وہ میری ہدایت کی تکمیل کرتے ہوئے احاطے میں اتر آیا تھا۔ وہ جلد ہی میرے پاس پہنچ گیا۔ میں نے ہاتھ کے واضح اشاروں سے اسے وہاں کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کا چہرہ چہک اٹھا۔ وہ بڑے سنسنی خیز لمحات تھے۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے اشاروں کی زبان میں ASI سے کہا کہ وہ بیرونی دروازے کی طرف جائے اور پہلے کی طرح دوبارہ دستک دے۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے میری بتائی ہوئی سمت میں روانہ ہو گیا۔ کمرے کے اندر موجود لوگوں تک رسائی حاصل کرنے یا انہیں کمرے سے باہر نکالنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم مذکورہ کمرے کا دروازہ پیٹ ڈالتے یا بوقت ضرورت اس دروازے کو توڑ ڈالتے، لیکن اس صورت میں دو طرفہ جانی نقصان کے خطرات موجود تھے۔ عین ممکن تھا اندر موجود لوگ پوری طرح مسلح ہوں، پھر رات کی تاریکی بھی ایک مسئلہ تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اگر وہ ہم پر فائر کھول دیتے تو ایک ہولناک خون ریزی یقینی تھی، کیونکہ جواباً ہم بھی فائرنگ سے گریز نہ کرتے، جبکہ میں یہ چاہتا تھا کہ خون خرابہ کیے بغیر میں ان شر پسندوں کو حراست میں لے لوں تاکہ تفتیش کے بعد یہ پتہ چلایا جا سکے کہ وہ کون سے مذموم ارادوں کے ساتھ کرم کوٹ میں داخل ہوئے ہیں، اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ وہ آپوں آپ خاموشی سے باہر نکلیں۔ اسی مقصد کو حاصل رکھنے کے لیے میں نے بشارت کو بیرونی دروازے کی طرف روانہ کیا تھا، کیونکہ میں دیکھ چکا تھا کہ پہلی والی دستک کے جواب میں وہ ٹھگنا کالا کلوٹا محتاط انداز میں کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اگر اب بھی ایسا ہی ہوتا تو اس کی گدی اور میرے بازو کو ہم آغوش ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ میں یہ سب سوچتے ہوئے کسی بھی ہنگامی کارروائی کے لیے ریڈ الرٹ کھڑا تھا کہ بیرونی دروازے پر ایک مرتبہ پھر تیز دستک ہوئی۔ دونوں دستکوں کے بیچ 7-8 منٹ کا وقفہ رہا ہوگا۔ میرے اعصاب تن گئے اور میں کسی چیتے کی مانند اپنے شکار پر جست بھرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ مجھے مایوسی ہوئی اور نہ ہی انتظار کرنا پڑا۔ دستک کے چند سیکنڈ کے بعد وہ دروازہ ایک مرتبہ پھر کھلا، لیکن اس بار ایک کے بجائے 2 بندے باہر نکلے۔ ان میں ایک تو وہی سفید لباس والا پستہ قامت تھا اور دوسرا دراز قامت دبلا پتلا شخص تھا جس نے مٹیالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ میں سانس روکے دیوار سے چپکا کھڑا تھا۔ 2 افراد کو ایک ساتھ دیکھ کر میں نے اپنے پروگرام میں تھوڑی تبدیلی کر لی۔ میں خاموش کھڑا انتظار کرنے لگا کہ وہ باہر آ کر کیا کرتے ہیں۔ وہ کمرے سے نکل کر دستک کے سمت چند قدم بڑھ گئے تھے، لہٰذا میں ان کی نظر کی رینج میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دشواری نہ ہوئی کہ وہ یہ معلوم کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں کہ اس دستک کا مطلب کیا ہے۔ انہیں دبے قدموں بیرونی دروازے تک پہنچنے میں کم از کم 20 سیکنڈ ضرور لگتے، اور یہ قلیل مدت میری کارروائی کے لیے بہت کافی تھی۔ اس بات میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ چادر پوش گوری چٹی فراڈن بھی انہی کے ساتھ کمرے میں موجود ہوگی۔ اب میرے حرکت میں آنے کا وقت تھا۔ میں نے باہستگی اپنی جگہ چھوڑی اور بجلی کسی سرعت کے ساتھ نیم وا دروازے کو بند کر کے باہر سے کنڈی چڑھا دی۔ پھر میں ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں رکا اور اچک کر ایک موٹے تنے والے درخت کی اوٹ میں چلا گیا۔ اپنی حرکت کے نتائج دیکھنے کے لیے یہ نہایت ہی موزوں جگہ تھی۔ اگلے ہی لمحے بڑے دھواں دھار نتائج برآمد ہوئے۔ میں نے جس دروازے کو باہر سے کنڈی چڑھائی تھی وہ اندر سے پیٹا جانے لگا۔ یہ بڑی سنسنی خیز صورتحال تھی، لیکن ان دونوں کے لیے نہایت ہی واہیات۔ میں جس درخت کی آڑ لیے کھڑا تھا وہاں سے وہ دونوں مجھے نظر آ رہے تھے۔ دروازہ پیٹنے کی آواز نے انہیں ٹھٹک کر رکنے پر مجبور کیا۔
ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس دروازے کی جانب بڑھیں۔ اسی لمحے ایک نسوانی آواز بھی اس افراتفری میں شامل ہو گئی۔ یہ پریشان آواز کمرے کے اندر سے ابھر رہی تھی۔ او شمسو، او خوشیا، تم لوگوں نے دروازے کیوں بند کیا؟ مجھے اندر قید کر کے تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ اندر یقیناً وہی عورت تھی جو نقلی کبرا بن کر سپہر میں اپنے گمشدہ ببلو کی رپورٹ درج کرنے میرے پاس آئی تھی۔ شمسو اور خوشیا اس کے ساتھی تھے۔ اب تک یہ واضح نہیں ہو سکا تھا کہ ان میں شمسو کون ہے اور خوشیا کون۔ بہرحال اب چند ہی لمحات میں سب کچھ کھل کر سامنے آنے والا تھا۔ شمسو اور خوشیا گویا دو پاٹن کے بیچ آ گئے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ وہ اس بات پر حیران و پریشان ہوں گے کہ ابھی چند سیکنڈ پہلے وہ جس دروازے کو نیم باز چھوڑ کر آئے تھے وہ بند کیسے ہو گیا۔ لمحاتی ٹھٹک کے بعد انہوں نے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اندر موجود فراڈن لگاتار دروازے کو پیٹے جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی تیز آواز بھی ابھر رہی تھی۔ تم مجھے یوں تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ہم نے ایک ساتھ جینے مرنے کا عہد کر رکھا ہے۔ میں سردار سے تمہاری شکایت کروں گی۔ نئے نئے انکشافات ہو رہے تھے۔ گویا کوئی ان کا سردار بھی تھا جس کے حکم پر وہ کوئی مجرمانہ کارروائی کرنے میرے قصبے میں آئے تھے اور میرے تھانے ہی کے پہلو میں چھپے بیٹھے تھے۔ یہ ببلو کی گمشدگی یا اغوا سے آگے کا کوئی معاملہ نظر آتا تھا۔ خوشی اور شمسو کمرے سے 10-15 قدم کی دوری پر ہی تھے کہ میں نے اپنے مقام پر رہتے ہوئے دھیمے انداز میں کہا، ہینڈز اپ، خبردار جو ذرا سی بھی حرکت کی ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ تم دونوں اس وقت پولیس کے نرخے میں ہو۔ وہ ہینڈز اپ ہوئے اور نہ ہی انہوں نے میرے حکم کی تعمیل کی، بجائے اس کے وہ فرار ہونے والے انداز میں پہلو والی دیوار کی سمت دوڑ پڑے۔ میں ریوالور لہراتے ہوئے درخت کی اوٹ سے نکلا اور ہوائی فائر کرتے ہوئے ان کی طرف لپک گیا۔ ASI بشارت علی بھی صورتحال کی نزاکت کو بھانپ چکا تھا۔ اندر آنے کی بجائے وہ احاطے سے باہر کود گیا تاکہ اگر وہ دونوں بگھوڑے کسی طرح مجھے دغا دینے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ احاطے سے باہر نہیں سنبھال سکے۔ میں جب خوشی اور شمسو سے 5 قدم کی دوری پر تھا تو ان کے ہاتھ 5 فٹی دیوار کے منڈیر کو چھو چکے تھے۔ میں ایک لمحے کی بھی تاخیر کر دیتا تو وہ دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہو جاتے۔ اگرچہ بیرونی جانب بشارت علی ان کے استقبال کے لیے موجود تھا، لیکن فرار ہوتے ہوئے مجرم کے معاملے میں ذرا سی بھی غفلت اور رعایت نہیں برتنا چاہیے، ورنہ عمر بھر کا پچھتاوا بھی ہاتھ آ سکتا ہے۔ ممکن تھا کہ احاطے کی بیرونی طرف بشارت علی بآسانی ان پر قابو پا لیتا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ ASI کو نقصان پہنچا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے، لہٰذا میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ جس لمحے انہوں نے دیوار کے منڈیر کو تھام کر ایک جھٹکے سے اپنے وجود کو اوپر اٹھایا، اسی وقت میرے ریوالور نے شک کے بعد دیگرے 2 گولیاں پھونکیں جو ٹھائیں سے جا کر اپنے نشانوں پر لگیں۔ اگلے ہی لمحے تاریک اور خاموش فضا میں ان کی سماعت خراش چیخوں سے گونج اٹھی۔ وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھے تھے۔ میں نے ان کے جسم کے زیریں حصوں کو نشانہ بناتے ہوئے فائر کیے تھے تاکہ میری چلائی ہوئی گولیاں ان کے لیے جان لیوا ثابت نہ ہوں۔ اگر وہ اس کارروائی میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تو مجھے افسوس ہوتا۔ میں انہیں اپنی گرفت میں لے کر ان کے اصل منصوبے کو بے نقاب کرنا چاہتا تھا۔ میری یہ خواہش پوری ہوئی۔ آئندہ 15-20 منٹ میں ہنگامی کارروائی کے بعد گوری چٹی فراڈن اور اس کے دونوں گھائل ساتھیوں کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا گیا۔ ان کے قبضے سے ایک ریوالور اور ایک بھاری رائفل برآمد ہوئی۔ چادر پوش گوری چٹی فراڈن کا نام فہمیدہ معلوم ہوا۔ اس کے تمام ساتھی اسے گوری کہتے تھے۔ اس سنسنی خیز کارروائی میں اسے خراش تک نہیں آئی تھی۔ اس کالے کلوٹے موٹے کا نام شمسو تھا، جبکہ ان کا دوسرا ساتھی خوشیا تھا۔ یہ دونوں میری فائرنگ سے زخمی ہوئے تھے۔ میری چلائی ہوئی ایک گولی شمسو کی تشریف میں اور دوسری خوشیا کی پنڈلی میں گھس بیٹھی تھی۔ زخمی حالت میں ان کی زبانیں کھلوانے کے لیے مجھے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ فرار کا کوئی دروازہ اور بچاؤ کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تو انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کرنے میں ہی عافیت جانی۔ آج سپہر میں اس کھیل کی ابتدا جس انداز میں ہوئی تھی اس سے پہلا تاثر یہی ابھرتا تھا کہ ببلو کے اغوا کا کوئی خطرناک منصوبہ ہے۔ بعد ازاں یہ بھی لگنے لگا کہ پیجا کا رچایا ہوا کوئی ڈرامہ ہے۔ وہ اس ٹریلر کے پیچھے کوئی ایسی فلم چلانا چاہتا ہے جس میں کسی کا شک اس کی طرف نہ جائے۔
وہ بڑی آسانی کے ساتھ ببلو سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن ان 3 مجرموں کے تفصیلی بیانات کے بعد ثابت ہوا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ دراصل گوری چٹی، شمسو اور خوشیا زیر حراست خطرناک ڈاکو بوٹا سنگھ کے گروہ کے وہ لوگ تھے جو اپنے سردار کو میرے تھانے کے حوالات سے اڑانے آئے تھے، لیکن ان کی بدقسمتی کہ اس سے پیشتر وہ اپنے گرو کو اڑا لے جاتے، میں نے کند کینچی سے ان کے پر کاٹ ڈالے تھے۔ میں نے درست لہجے میں گوری سے پوچھا، اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم نے اتنی بہادری کے ساتھ میرے سامنے کبرا کی اداکاری کیسے کر لی تھی، لیکن یہ تو بتاؤ ببلو والا ڈرامہ رچانے کا مقصد کیا تھا؟ آپ لوگوں کی توجہ کو کسی خاص مشن پر مرکوز کرنا، اس نے بجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ہمیں معلوم ہے اس تھانے کا عملہ 6-7 افراد سے زیادہ نہیں۔ میں نے ببلو کی گمشدگی کے حوالے سے آپ کے سامنے جو کچھ بھی کیا، اس کے بعد لازماً آپ کی توجہ ببلو کو تلاش کرنے پر لگ جاتی اور ہمیں اپنے کام میں آسانی ہو جاتی۔ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورا اور سوال کیا، تم نے ببلو اور کبرا کے حوالے سے معلومات کہاں سے جمع کی؟ تم اس قصبے کی رہنے والی تو نہیں ہو؟ ہم لوگ کسی بھی قصبے اور گاؤں دیہات کے رہنے والے نہیں ہیں تھانے دار جی، وہ تھکے ہوئے انداز میں بولی، لیکن ہمیں تمام گاؤں دیہات کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہیں۔ ببلو اور کبرا کے بارے میں نے جنڈیالہ کلاں سے بہت کچھ پتہ چلا لیا تھا۔ کیا تمہیں اس بات کا ڈر اور خوف نہیں تھا کہ میں یا میرے عملے کا کوئی آدمی تمہیں پہچان بھی سکتا ہے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں نکلی کبرا کے الزام میں گرفتار بھی کیا جا سکتا تھا۔ ڈر، خوف، وہ استہزائیہ انداز میں بولی، تھانے دار جی، اگر ہم لوگ ڈرنے یا خوفزدہ ہو جانے والے ہوتے تو اس خطرناک پیشے کو اختیار ہی نہ کرتے، اور جہاں تک راز کھل جانے کا تعلق ہے تو وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوئی، ایک گہری سانس خارج کی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، میں نے اسی احتیاط کے پیش نظر خود کو گرم چادر میں اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا اور ضد کر کے صرف آپ ہی سے ملی تھی، اور اگر بعد میں آپ کو یہ پتہ چلتا، اور یقیناً یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ اصلی کبرا کا ببلو نہ تو کہیں گم ہوا ہے اور نہ ہی وہ تھانے اس کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے آئی تھی، تو یہ ہمارے حق میں اور بھی مفید ثابت ہوتا۔ آپ اور آپ کی تفتیش اس چکر میں پھنس جاتی کہ میں کون تھی، میں نے ببلو کے حوالے سے غلط بیانی کیوں کی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے نتیجے میں آپ کی توجہ ایک سے زیادہ جگہوں پر بکھر جاتی، آپ اپنے عملے کے آدمیوں کو ادھر ادھر دوڑاتے اور ہمارے لیے اپنا مقصد حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا۔ گوری چٹی فراڈن جو کچھ کہہ رہی تھی بعین ایسا ہی پیش آیا تھا۔ مجھے تسلیم کرنے میں کوئی آڑ نہیں کہ اس نے اپنی حرکت سے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اس سے آخری سوال کیا، تم لوگوں کا منصوبہ کیا تھا؟ منصوبہ یہی تھا کہ ہم اپنے سردار کو تھانے کی حوالات سے نکال لے جائیں گے۔ مگر کیسے؟ میں تمہارے منصوبے کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ گوری، تھانے دار کو میں بتاتا ہوں۔ لم ڈھینگ خوشیا پہلی مرتبہ لب کشا ہوا۔ جو کچھ اب تک ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ہم اپنی چال میں پوری طرح کامیاب رہے تھے، بس آدھی رات کو ایک چھوٹا سا تماشا کرنا تھا، اس کے بعد ہماری راہ صاف ہو جاتی۔ کیسا تماشا؟ میں خوشیا کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ لگ بھگ آدھی رات کو شمسو کبرا کے گھر پہنچتا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، وہ کبرا اور اس کے شوہر کو شدید زخمی کر کے ببلو کو اٹھا لاتا۔ اس کارروائی میں وہ اتنی ہنگامہ آرائی ضرور کرتا کہ آس پاس کے لوگوں کو خبر ہو جاتی، مگر وہ کسی کی پکڑ میں نہ آتا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اس صورتحال میں لوگ بھاگم بھاگ تھانے پہنچتے۔ ان کی بپتا سننے کے بعد آپ کے تھانے کا پورا عملہ حرکت میں آ جاتا۔ آپ کو بتایا جاتا کہ ایک ڈھاٹا پوش شخص ببلو کے ماں باپ کو شدید زخمی کر کے اسے اٹھا لے گیا ہے۔ آپ لوگوں سے پوچھتے کہ وہ شخص کدھر گیا ہے تو آپ کو جواب ملتا، جنوبی سمت گاؤں سے باہر۔ چنانچہ آپ خود اور آپ کے عملے کے پیشتر افراد تھانے کے مخالف سمت میں بھاگ اٹھتے۔ ہم اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے۔ تھانے میں عملے کے جو اکا دکا بچتے ان سے نمٹنا ہمارے لیے مشکل ثابت نہ ہوتا۔ ہم اپنی اور ان کی جان پر کھیل کر اپنے سردار بوٹا سنگھ کو تھانے سے نکال لے جاتے۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے خوشیا کے چہرے پر درندگی اور صفاقی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میں نے گھور کر کالے کلوٹے شمسو کی جانب دیکھا اور کڑے لہجے میں پوچھا، تم ببلو کو گاؤں سے باہر لے جا کر اس کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے؟
مجھے لوگوں کو بے ہوش کرنے کا فن آتا ہے جناب، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ گردن کے قریب ایک مخصوص رگ ہوتی ہے، میں اسے مسل کر بندے کو 2-3 گھنٹے کے لیے اتنا بے ہوش کر دیتا ہوں، ببلو کو بھی میں بے ہوش کر کے کھیت وغیرہ میں ڈال دیتا اور راستہ بدل کر اپنے ساتھیوں سے آ ملتا، پھر ہم تھانے کے حوالات پر ہلہ بول دیتے۔ لیکن اس کا منہ لٹک گیا اور بیزاری سے بولا، آپ لوگوں کی کارروائی نے ہمارا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا۔ ابھی تو صرف کھیل ہی بگڑا ہے، کسی توے کی اولاد، آگے آگے دیکھتے جاؤ کہ میں تم لوگوں کا کیا بگاڑتا ہوں، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جس طرح تمہیں گردن کی ایک رگ مسل کر انسان کو بے ہوش کرنے کا فن آتا ہے، اسی طرح مجھے بھی انسانوں کی ایک خاص رگ کی خاطر تواضع ضرور کرنی آتی ہے۔ اس خاطر تواضع کے بعد انسان بے ہوش نہیں بلکہ مدہوش اور بدہوش ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ تم مجھ سے اس مخصوص رگ کے بارے میں سوال کرو، میں تمہیں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ ذرا اپنے جسم کے زخمی حصے کو ہاتھ لگا کر محسوس کرنے کی کوشش کرو، میرے بتانے سے پہلے ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ میرے اس الفاظ میں اس قدر بے رحمی اور صفاقی بھری ہوئی تھی کہ شمسو میری نشاندہی کے تصور سے کانپ اٹھا، اس کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی تھی۔ میں نے گوری فراڈن کی طرف دیکھتے ہوئے خوں خوار لہجے میں کہا، تم لوگ میری ناک کے نیچے کھچڑی پکاتے رہے اور مجھے بہت بعد میں خبر ہوئی۔ تم لوگوں کی اس دیدہ دلیری کا انجام تمہارے تصور سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ کھچڑی آپ نے پکنے کہاں دی ہے تھانے دار؟ گوری سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تڑکا لگانے سے پہلے ہی آپ نے چولہا بند کر دیا۔ تمہارا چولہا تو اب جیل کی کال کوٹڑیوں میں پہنچ کر ہی چلے گا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پھر جو بھی جی میں آئے کرنا، کھچڑی کو تڑکا لگانا یا پراٹھے بنا بنا کر اپنے ساتھیوں کو کھلانا۔ سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پہلی مرتبہ میں نے گوری کی آنکھوں میں ذرا سیمگی کے تاثرات دیکھے۔ اس نے میری معنی خیز اور پراسرار دھمکی کے جواب میں زبان سے ایک لفظ ادا نہیں کیا اور خاموشی سے گردن جھکا دی۔ وہ دن سپہر سے لے کر رات 11 بجے تک بے انتہا مصروف اور تھکا دینے والا ثابت ہوا تھا، لیکن یہ ساری تھکاوٹ اس وقت دھل گئی جب وہ 3 شر پسند عناصر میری کسٹڈی میں آ گئے۔ ان کا گرو گھنٹال پہلے ہی میرے تھانے کی حوالات میں بند تھا۔ یہ ایک ایسی کامیابی تھی کہ میرے ساتھ ساتھ تھانے کا سارا عملہ بہت ہی پرجوش اور خوش تھا، کیونکہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ان سب نے قدم قدم پر میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ وہ جرائم پیش لوگ بڑے شاطر اور عیار ہوتے ہیں جو پولیس کی ناک تلے اپنے جرم کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ انہیں گرفت میں لانا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوتا ہے، جیسا کہ اس کیس میں پیش آیا۔ کہانی کا اختتام ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ کہانی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ خدا حافظ۔